الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة الانفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، پہلے تو یہ معذرت کے پروگرام غالباً یہ بتایا گیا تھا کہ بقیہ ایام میں سورہ بقرہ کا دوبارہ میں مطالعہ کراؤں گا، اور اس کو ہمیں ریکارڈ بھی کرنا تھا، اس لیے کہ کراچی میں جب میں نے اس سال دورہ ترجمہ قرآن شروع کیا ہے تو مجھے ایکیوٹ برونکائٹس کا حملہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بڑی شدید کھانسی تھی۔ اس کھانسی کی کیفیت میں میں نے وہ ریکارڈنگ کرائی 3 دن، اگرچہ میں نے بڑی زود اثر اگرچہ مضر ادویات کا استعمال بھی کیا، لیکن یہ کہ وہ ریکارڈنگ پھر مناسب نہیں ہے، کسی موقع پر پھر وہ دوبارہ مجھے کرانی پڑے گی۔ خیال تھا کہ انہیں ایام میں کر لیں گے، لیکن یہاں ایک تو یہ خیال ہوا کہ اس سڑک کے آس پاس جو ہے وہ کافی ٹریفک کی آمد و رفت ہے، اور یہاں پر جس لیول پر ہم وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اس لیے کہ خاص طور پر بامبے میں ایک ادارہ ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، اور وہ میرے ویڈیو ٹیپس دکھا رہے ہیں اس وقت بامبے میں کیبل ٹی وی پر ہفتے میں 2 مرتبہ 8000 فیملیز دیکھ رہی ہیں۔ ان کی اب خواہش یہ تھی کہ ہمیں اس طرح کی ریکارڈنگ مل جائے کہ جسے ہم سیٹلائٹ پر لے جا سکیں۔ اس کے لیے خاص کیمرے بھی پھر خریدے گئے، اور اس پر پھر ہم نے یہ اصل میں ریکارڈنگ اس مرتبہ کی ہے۔ اسی کے لیے میں نے ہمت بھی کی تھی، ورنہ میری صحت جو ہے وہ در حقیقت اس مشقت کی متحمل نہیں ہے۔ بہت ڈرتے ڈرتے میں نے ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے کہ میں بہرحال اس کی تکمیل جیسے بھی کر سکا ہوں میں کرا چکا ہوں۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اور باقی جو ہے موقع ہم دیکھیں گے۔ ویسے بھی اب تکان اتنی ہے کہ 4 گھنٹے روز کی اب مشقت میرے لیے مشکل ہے اس وقت۔ میں نے اس مرتبہ کراچی میں جمعۃ الوداع میں خطاب کیا تھا، اور پھر کل ہی رات جب ہمارا وہاں دورہ ترجمہ قرآن ختم ہوا تو پھر وہاں کچھ گفتگو ہوئی۔ اس وقت میں ان دونوں کو جمع کر کے اس کے مضامین آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عنوان ہے
بحالات موجودہ مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی۔ آپ حضرات میں سے بھی اکثر نے دورہ ترجمہ قرآن میں شرکت کی ہوگی، یا پھر اپنے طور پر اس ماہ مبارک میں لوگ قرآن پڑھتے ہی ہیں۔ اس حوالے سے یقیناً بہت سے نکات ابھی ذہن میں تازہ ہوں گے، تو مجھے زیادہ دقت نہیں ہوگی، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ حوالوں کے ذریعے سے ہی بات جو ہے جامعیت کی طرف جو ہے انشاءاللہ بڑھ جائے گی۔ بحالات موجودہ مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی۔ اس میں بحالات موجودہ کا لفظ بھی اہم ہے اور عملی کا، جس سے کہ معین ہو جاتا ہے اور محدود ہو جاتا ہے اسکوپ ہماری گفتگو کا۔ لیکن یہ کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا ہوگا کہ زمان و مکان سے ماورا، یعنی یہ کہ پاکستان، ہندوستان، انگلستان، کہیں بھی مسلمان ہو، آج کا مسلمان 100 برس پہلے کا مسلمان، یا اگر دنیا کی زندگی ہے تو 100 برس بعد کا مسلمان، وہ آفاقی اور مستقل اور ازلی اور ابدی ذمہ داری کیا ہے، عملی رہنمائی قرآن کی کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں، تو پھر ایک خاص کانٹیکسٹ میں آ کر کے پاکستان کا اور موجودہ حالات کا اس میں کیا خاص رول ہے۔ تو یہ جو باورائے زمان و مکان بندہ مومن کی ذمہ داریوں کا معاملہ ہے، اس سے میں نے اس مرتبہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک خاصہ ہے جو حضور نے بیان فرمایا کہ لا تنقضی عجائب ہو، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم اس سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے۔ ہر مرتبہ آدمی پڑھے گا تو کوئی نئی چیز سامنے آئے گی۔ تو ایک نقطہ ہے کہ جو اس مرتبہ مجھ پر پہلی مرتبہ کھلا ہے، میں نے اسے 3 عنوانوں میں معین کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ بندے پر اللہ کا حق کیا ہے، بندہ مومن پر اللہ کا حق کیا ہے۔ پھر یہ کہ ایک امتی کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا قرض ہے جو اس کے ذمے ہے، اور پھر خاص اس اعتبار سے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات کو حقوق اللہ اور پھر حقوق العباد میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ انسانوں کا کیا حق ہے ہم پر، بنی نوع انسان، ہمارے جو سمجھیے کہ بھائی ہیں، آدم اور حوا کی نسل ہے، سب بھائی ہیں، اس حوالے سے ان کے اعتبار سے کیا ذمہ داری ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ نقطہ ہے جو اس مرتبہ سب سے پہلے مجھ پر واضح ہوا کہ قرآن مجید میں اس ضمن میں زمانی اعتبار سے ایک بڑا عجیب ارتقاء ہوا ہے۔ اگر ہم مکی دور کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں تو ابتدائی دور میں جو توحید کا عقیدے والا پہلو ہے اس سے سب سے زیادہ نمایاں کیا گیا، لیکن اس کے بعد ہی جو نصف آخر ہے اس میں عقیدہ توحید کا عملی پہلو واضح کیا گیا۔ پھر اس سے آگے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کی حیثیت ایک امت کی ہو گئی تو اب نبی کا کیا تعلق ہے اور نبی کا قرض کیا ہے امت کے ذمے، اس کو واضح کیا گیا۔ اور پھر جب مدینہ منورہ میں ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی ریاست وجود میں آ گئی تو پھر انسانی سطح پر بندہ مومن پر کیا ذمہ داریاں ہیں عام انسانوں کے اعتبار سے۔ تو یہ زمانی ترتیب بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، قرآن مجید کو بہت مرتبہ پڑھا ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ کہ یہ نقطہ مجھ پر اس طریقے سے اب تک واضح نہیں تھا۔ لیکن چونکہ جہاں تک وہ پہلی بات میں نے گنوائی ہے عقیدے والی بات، اس وقت وہ میری گفتگو کے موضوع سے خارج ہے۔ عملی رہنمائی پر میں بات کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق بندے پر کیا ہے، ایک لفظ میں ہم جانتے ہیں توحید، جس کے لیے کہ خطبہ حضور کا ہے یا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات، یہ آپ جمعوں میں بار بار سنتے ہوں گے۔ وحدو، یہ باب تفعیل سے امر بنتا ہے، اور باب تفعیل کیا ہے، ایک کام درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے اچانک نہ ہو سکتا ہو، ایک دم نہیں ہو سکتا،
جیسے آپ نے اعلام، کسی کو کچھ بتانا ہے، کوئی خبر دینی ہے، آپ نے بات ختم ہوئی، وہ اچانک ہو جائے گا. لیکن تعلیم تو اچانک نہیں ہوتی، اس میں تو درجہ بدرجہ، اب اس نے کتنا سمجھ لیا، اب کتنا سمجھ لیا، اب اس کی استعداد اور بڑھ گئی ہے، اب اس کو مزید سمجھایا جائے. تو اعلام اور تعلیم میں جو فرق ہے اسی کو ذہن میں رکھیے کہ توحید یعنی یہ ایک مسلسل عمل ہے. اس کے اندر انسان جتنی محنت کرے گا معلوم ہوگا کہ ابھی کوئی پہلو رہ گیا ہے، ابھی اور مجھے محنت کرنی ہوگی کہ میں واقعتاً مجھے اطمینان ہو جائے کہ میں اللہ کا موحد بنتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے، اب کتنی ان کی نسبت بلند ہے، 3 نسبتیں ہیں، تینوں نسبتیں ان کی اتنی بلند ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا دوست بنایا. یہ الفاظ کسی اور کے لیے نہیں آئے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں آئے. حضور نے فرمایا میرا خلیل اللہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے نہیں ہے الفاظ. دوسرا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا. تیسری نسبت کتنے انبیاء ان کی نسل میں آ گئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آخر انہی کی اولاد میں سے. اب یہ نسبت سینکڑوں انبیاء، پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، 1400 برس تک نبیوں کا سلسلہ جاری رہا ہے بنی اسرائیل میں. حضرت موسیٰ، حضرت ہارون سے لے کر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ تک یہ 1400 برس کا فصل ہے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ان میں کوئی نبی موجود نہ ہو. تو یہ اتنی بڑی نسبت والی شخصیت کے لیے قرآن مجید میں جب تذکرہ آتا ہے تو آخری سند جو دی جاتی ہے، آخری سرٹیفکیٹ یہ ہوتا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. معلوم ہوا کہ اس سے تو اونچا کوئی مقام ہی نہیں. واقعتاً انسان شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لے اور اس کی توحید کامل ہو جائے تو اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے. حضرت ابراہیم سے اونچا کون سا مقام ہوگا؟ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اس حوالے سے سمجھیے کہ توحید کہنے میں ایک لفظ ہے، لیکن یہ کہ اس توحید کا حق ادا کرنا میں 4 مرحلوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور یہ ان صورتوں کے حوالے سے ہے جو آپ نے پڑھی ہوں گی. یہ 24ویں پارے سے شروع ہوتی ہے سورہ زمر کی، شروع 23ویں میں ہو جاتی ہے. سورہ زمر ہے، پھر سورہ مومن ہے، پھر سورہ حمیم السجدہ ہے، اور پھر سورہ شورى ہے. توحید عملی ایک ہے، توحید کا عقیدے کا پہلو، اللہ ایک ہے، اس کی صفات کمال ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس کا ضد نہیں ہے، ند نہیں ہے، مثل نہیں ہے، مثال نہیں ہے، کوئی مد مقابل نہیں ہے، کوئی کفو نہیں ہے، نہ کوئی صفات میں اس جیسا ہے، نہ کوئی اختیارات میں اس جیسا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. یہ سب کیا ہے؟ عقیدہ. عمل میں سب سے پہلی بات کہ جو مرکزی مضمون ہے سورہ زمر کا، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت اس شان سے کی جائے کہ اطاعت اس کے لیے خالص ہو گئی. اطاعت خالص اس کے لیے، اس کی اطاعت یا اس کے اطاعت کے تحت کسی کی اطاعت، انڈیپینڈنٹ آف ہم. کسی اور کی اطاعت کر لی توحید ختم ہو گئی، شرک آ گیا. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. والد کا حکم مانیں، آپ اپنے بزرگوں کا مانیں، اساتذہ کا مانیں، حکمرانوں کا مانیں، لیکن جو حکم اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اس کے دائرے کے اندر ہو. اس سے باہر ہے، اس کے خلاف ہے اور آپ نے مان لیا، مخلصین لہ الدین اب نہیں رہا. چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں کس قدر شد و بد کے ساتھ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. تم بندگی کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کی، پرستش کرو اللہ کی، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، لیکن یہ بھی دیکھو تمہاری اطاعت خالص اللہ کے لیے ہے. اطاعت منقسم تو نہیں ہے، کچھ تھوڑی سی زندگی میں اللہ کی اطاعت، دوسری زندگی میں کسی اور کی اطاعت، زندگی کے کسی گوشے میں کسی اور کی اطاعت، کبھی اپنے نفس کی اطاعت، کبھی برادری کے رواج کی اطاعت، کبھی جو بھی نظام باطل ہے، اگر جیسا کہ ہے نظام باطل ہے تو ہم اس کے قانون کی اطاعت کر رہے ہیں. ہمارے مقدمات جو طے ہو رہے ہیں وہ کیا اللہ کے قانون کے تحت ہو رہے ہیں؟
تو مقدمات لڑنے والے، مقدمات کے لیے وکالت کرنے والے، مقدمات کا فیصلہ کون ہے یہ لوگ؟ قرآن تو کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، تو ہم کیا ہوئے؟ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہ جو اطاعت ہے یکسو ہو کر کلیتاً اللہ کی اطاعت، جس کے لیے کہ نیگیٹو پوائنٹ میں وہ ذہن میں رکھیے آیت نمبر 85 سورہ بقرہ کی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو نہیں ہے کوئی بدلہ، کوئی سزا اس شخص کے لیے کہ جو یہ روش اختیار کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار و رسوا کر دیے جائیں، جو کہ ہم ہیں اس وقت۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے بھی جو تم کر رہے ہو۔ تمہارا نماز روزہ ہے، رمضان ہے، عید ہے، عمرہ ہے، حج ہے، اطاعت اللہ کی ہے اور خالص اطاعت، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ عبادت تو باطل ہے۔ سورہ زمر آپ نے پڑھی ہوگی ابھی اس دورہ ترجمہ قرآن میں، بار بار عبادت اللہ کی مخلصین لہ الدین، بلکہ چونکہ ان بڑی صورتوں کے خلاصے اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے آخر میں دے دیے ہیں۔ سورہ بینہ تو ابھی پڑھی ہوا، شاید کل ہی پڑھی ہوگی، کل ہی ختم ہوا ہے۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة، اس میں فرمایا کہ اصل دین کیا ہے؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، ایک ہی حکم انہیں دیا گیا ہے کہ بندگی کرے صرف اللہ کی، لیکن اس کے لیے اپنی کل اطاعت کو خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر، یہ نہیں کہ زندگی کے اس حصے میں اللہ کا حکم چلے گا باقی میں نہیں چلے گا، پھر تو وہی آیت آ جائے گی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تو پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو نوٹ کرائی، توحید کا پہلا عملی توحید وہ ہے عبادت مخلصین لہ الدین کی شرط کے ساتھ۔ اس سے اگلے ایک پہلو آتا ہے، حضور کی احادیث آپ نے سنی ہوگی، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ اصل میں عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا لب لباب ہے، بلکہ اصل عبادت دعا ہی ہے۔ جس کی عظمت آپ کے دل میں ہوگی، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ میری بات سن رہا ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ قادر ہے کہ میری تکلیف کو رفع کر سکے، اسی سے دعا کریں گے نا۔ تو معلوم ہوا کہ اس عبادت کا ایک جوہر جو ہے دعا ہے۔ اگلی سورت جو ہے سورہ مومن، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا 2 مرتبہ آیا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دعا ضرور کرو اللہ سے۔ اسی میں وہ آیت بھی ہے جو ہر جمعے میں بھی آپ سنتے ہوں گے کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، آپ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تو دینے کے لیے آمادہ ہوں۔ ہم تو مائل میں کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر جو صبح کے اوقات ہوتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان تک نزول فرماتے ہیں اور وہاں سے ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ یا سب اڈا غفیل سوئے ہوئے ہیں، مانگنے والا ہی کوئی نہیں، کس کو دوں؟ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ لیکن اس شدت کے باوجود مخلصین لہ الدین، دعا وہی ہوگی جو خالص اطاعت کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اطاعت کسی اور کی کر رہے ہو، دعا مجھ سے کر رہے ہیں، مجھے ترخا رکھا ہے نماز روزے پر، پورا نظام زندگی جو ہے تم نے ویسٹ سے لیا ہوا ہے، پورا معاشی نظام تمہارا سود پر مبنی ہے، اور دعا مجھ سے کر رہے ہیں۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اسے ضرور، لیکن پکارو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو، ورنہ وہ دعائیں منہ پر دے ماری جاتی ہیں۔ جس کے لیے آخری بات حضور نے یہ فرما دی، آپ نے مثال دی ایک شخص سے
اور پچھلے زمانے میں جو حج کے لیے جاتے تھے لوگ اونٹوں کا سفر کرتے تھے، احرام بوسیدہ ہو چکے ہوتے تھے، بال غبار آلود ہوتے تھے. اب آج والا معاملہ تو نہیں ہے، ہوائی جہاز سے گئے اور پھر ٹیکسی میں بیٹھے، بسوں میں بیٹھے پہنچ گئے. اس زمانے کے کسی حاجی کا تصور کیجئے، پہنچا ہوا ہے، بال غبار آلود ہیں، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آیا ہے، اشخص غبرا، کپڑے بھی بال بھی غبار آلود ہیں. پھر وہ وہاں پر کہیں ملتزم سے چمٹا ہوا اللہ سے دعا کر رہا ہے، کہیں وہ جبل رحمت پہ کھڑا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کر رہا ہے. حضور فرماتے ہیں وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھایا ہوا جو ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا تھا. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور اس کا جو پہنا ہوا ہے احرام کا تولیہ ہے یا جو بھی کچھ ہے وہ بھی حرام کے پیسے سے کمایا گیا تھا. وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور حرام سے ہی اس کا جسم بنا ہے. دعا کیسے قبول؟ اب آپ سوچئے قنوت نازلہ 1971 کا جو حادثہ ہمارے ساتھ ہوا تھا، قنوت نازلہ پاکستان کے لیے اس وقت حرمین میں ہوئے، مکے میں ہوئے، اللہ کو پکارا گیا، دعائیں کی گئیں، اللہ نے سنی کوئی دعا؟ ہمارے منہ پر دے ماری گئی. کیوں؟ تم دعا کرتے ہو لیکن تمہاری اطاعت میرے ساتھ خالص نہیں ہے. میرے دشمنوں سے تمہارے یارانے ہیں، وہ تمہارے سرپرست ہیں، میرے غداروں کے ساتھ تمہاری دوستیاں ہیں، پھر تمہاری اپنی اطاعت خالص نہیں. تو توحید عملی کا دوسرا پہلو پھر ہے دعا، لیکن مخلصین لہ الدین. تیسرا مرحلہ آتا ہے پھر اس کا، اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ دونوں کام کر لے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے جو آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیسے کر لے گا، لیکن میں اس کا حل بتاؤں گا. آپ کو حل ہے. اللہ تعالیٰ ہر صورتحال جو ہے اس سے واقف ہے، کیا کیا صورتحال ہو سکتی ہے. ابھی پورا مضمون سمجھ لیجئے. ایک اللہ کے بندے نے اگر توحید اپنی عقیدے کی بھی درست کر لی، پھر اس نے عبادت بھی مخلصین لہ الدین کا حق ادا کر دیا، پھر دعا بھی کر رہا ہے مخلصین لہ الدین. اب تیسرا کام کیا ہے؟ وہ ہے دعوت. اب اسی کی دعوت دو. اس دعوت کے لیے سورہ حامیم السجدہ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کیونکہ دعوت سے اب نفری بڑھے گی. ایک آدمی اس راستے پر آیا تھا، وہ ایک اور کو لے آئے گا، پھر وہ کوئی ایک اور کو لے آئے گا، ایک جماعت وجود میں آئے گی، ایک قوت وجود میں آئے گی. اس جماعت سے بڑا کام لینا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جماعت کی بنیاد جو ہے وہ بنتی ہے دعوت. ایک شخص کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی، وہ کھڑا ہو گیا. اس کے بعد اس کے آواز پر کسی نے لبیک کہا، من انصاری اللہ، تو لوگوں کہا کہ ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. محتدب تعداد میں اگر یہ طاقت آ جائے تو پھر یہ کہ باطل کا مقابلہ، نظام باطل کو ختم کر کے اور حق کے نظام کو قائم کیا جائے تاکہ اطاعت کامل ہو جائے. اس کے لیے یہ ہے اگلی صورت اب، اور وہ ہے سورۃ الشورى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دین کو قائم کرو، پورا نظام دین کا ہو جائے، پھر آپ کی عدالتوں میں بھی اللہ کا قانون ہوگا، پھر آپ کی پارلیمنٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف یا کوئی قانون نہیں بن سکتا، اس کے اندر اندر بن سکتا ہے. پھر آپ کا نظام سودی جو ہے ختم ہو جائے گا. جو بھی شراکت ہے، مضاربت ہے، جو شکلیں ہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے بتائی ہیں، اس پر آپ کا نظام چلے گا. اب آپ کی اطاعت خالص اللہ کے لیے ہو جائے گی. تو اس کے لیے اقامت الدین، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اسی لیے کہا تھا، اہل کتاب سے کہا گیا، سورہ مائدہ میں وہ آیت سے آپ گزرے ہوں گے کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے کتاب والو، اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری نگاہوں میں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے. تورات انجیل میں احکام ہے، ان احکام کو نافذ کرو. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر تمہاری ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا منہ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بات کرو. وہاں پر کبھی میں کہا کرتا ہوں کہ ذرا ایک دفعہ یہاں اہل کتاب کی بجائے اہل القرآن کا لفظ رکھ دیجئے. قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن. اے قرآن والو، قرآن کے ماننے والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ قرآن کو قائم نہیں کرتے، نافذ نہیں کرتے.
ہم نے قانون دے رکھا وہ نافذ نہیں کرتے، ہم نے ایک نظام دے رکھا وہ نافذ نہیں کرتے، اور آ کر ہماری جو ہے وہ تپسیا کرتے ہیں کھڑے ہو کر، اور صرف وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ اقامت دین، اسی کو کہیں گے ہم، جیسا کہ حضور کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے بھیجا ہی اس لیے ہے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین مغلوب رہنے کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے، دین غالب رہنے کے لیے بھیجا گیا۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق کا یہ حق ہے کہ وہ بلند ہو، نہ یہ کہ وہ اس کے اوپر کوئی اور سر بلند ہو جائے۔ یہ تو در حقیقت اہل حق اگر بزدل ہو جائیں، ان میں جان نہ ہو، ان میں دم نہ ہو، وہ اپنا سبق بھول گئے تب دوسری بات ہے۔ پر جیسے حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا میرے جیتے جی دین میں ترمیم کی جا سکتی ہے؟ ابھی ابو بکر زندہ ہے، یہ ترمیم نہیں ہو سکتی کہ نماز تو ہم پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی یہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم اگر کوئی اور میرے ساتھ نہ نکلا میں اکیلا جاؤں گا اور مانعین زکوٰۃ سے جہاد کروں گا اور قتال کروں گا۔ تو یہ تو دین کا معاملہ ہے، دین تو پورا ایک ہے۔ اس حوالے سے یہ 4 صورتوں کا جو ایک چاہتا ہے مسلسل، عبد اللہ مخلص لہ الدین، عبادت کرو اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ نمبر 2 فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو دعا کرو لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ نمبر 3 اسی کی دعوت دو۔ نمبر 4 جمعیت فراہم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو نافذ کرو اس دین کو، تاکہ پوری اجتماعی زندگی بھی اللہ کی اطاعت کے اندر آ جائے، تب تم بھی انڈیویجولی بھی مطیع ہو جاؤ گے اور اجتماعی سطح پر بھی مطیع ہو جاؤ گے۔ یہ ایک پہلو سے بات میری اس وقت مکمل ہو گئی۔ اس کو تانک لیجئے، جیسے کبھی ہم الجبرا پڑھتے تھے، یہ نکال کے نمبر 1۔ اب نمبر 2 حضور کا کیا قرض ہے ہمارے ذمہ۔ میں چونکہ بہت سی باتیں آج کہنا چاہتا ہوں، زیادہ تفصیل میں کسی کی بھی نہیں جاؤں گا۔ دیکھیے حضور کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، کیا صرف عرب کے لیے یا پوری نوع انسانی کے لیے؟ کیا صرف اپنے زمانے کے لیے یا قیامت تک کے لیے؟ اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہے ذہنوں میں تو اس کو صاف کر لیجیے۔ محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم رسالت آ کر کامل ہو گئی۔ آپ سے پہلے کوئی رسول تمام نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ حضرت مسیح ہے آپ سے پہلے 600 برس قبل حضور سے، ان کے بھی الفاظ آج بھی انجیل میں موجود ہیں، I have come in search of the lost sheep of the house of Israel۔ میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، پوری نوع انسانی کے لیے نہیں تھی۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، ہم نے انہیں رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کے لیے۔ تنہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری نوع انسانی کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور نے فرائض رسالت عربوں کی حد تک تو بتمام و کمال پورے کر دیے خود بنفس نفیس، باقیوں کے لیے کیا شکل ہے؟ آپ کا تو انتقال ہو گیا، سن 11 ہجری میں انتقال ہو گیا، 1418 میں سے 11 نکال دیے، 1407 برس ہو چکے آپ کے انتقال۔ یہ نوع انسانی جو اس کے بعد آئی اور جو ابھی ہے اور جو آئے گی قیامت تک، وہ کار رسالت محمدی کس کے ذمے ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کو سمجھ لیجیے، یہ قرض ہے امت کے ذمے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو، شفاعت ہونی چاہیے حضور کی نسبت کی وجہ سے، ہمیں رعایتیں ملنی چاہیے اللہ کے ہاں، وہ تو سب ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے آخری خطبہ دیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، اختتام پر آپ نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت؟ آپ اندازہ کیجئے 1.25 لاکھ آدمی اس وقت موجود تھا۔ عرب کی آبادی اب بھی میرا خیال ہے 1 کروڑ سے زیادہ کی نہیں ہوگی، اس وقت کتنی ہوگی؟ 4-6 لاکھ سے زیادہ آبادی نہیں ہو سکتی ہے پورے جزیرہ نما عرب کی، جس میں سے 1.25 لاکھ آدمی وہاں موجود تھا۔ اور اس مجمع میں آپ نے سوال کیا ہے، 23 برس کی محنت شاقہ جو ہے اس کے پیچھے ہے، الا هل بلغت؟ لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے
حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا ادا کر دیا۔ 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ جواب لیا، پھر ایک تو گشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تبلیغ دین کا حق ادا کر دیا ان پر۔ پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا، اب یہ امانت تمہارے پاس ہے۔ قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، وہ کتاب جس کے ذریعے سے میں نے انقلاب برپا کیا تھا وہ میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، یہ میرا معجزہ ہے، یہ عصائے موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں ہو تو معجزہ ہے اور موسیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو تو لکڑی ہے۔ یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو میرے ہاتھ میں بھی معجزہ ہے، تمہارے ہاتھ میں بھی معجزہ ہے۔ اس قرآن کو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اب یہ مشن جو ہے عالمی سطح پر تمہیں اس کی تکمیل کرنی ہے۔ یہ قرض ہے اس امت کے ذمے محمد رسول اللہ کا، اور اس کی ادائیگی کا کم سے کم لیول، یہ میں اچھی طرح جو بات اس وقت کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، کم سے کم لیول، جس سے کم پر امت کی رستگاری نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی فرد نوع بشر دنیا کا نہ رہ جائے جس تک قرآن پہنچا نہ دیا جائے، اس کی زبان میں پہنچایا جائے۔ اس لیے کہ سورہ انعام میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور نے فرمایا قد اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں اس کے ذریعے، اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے اس تک بھی میرا انذار ہو جائے گا، لیکن پہنچائے گا کوئی تو پہنچے گا نہیں۔ نمبر 2 یہ کہ کم سے کم کسی ایک سائزیبل ملک میں پورا وہ نظام لایا ہوا، نظام مصطفیٰ، اس کا ایک نمونہ قائم کر کے پوری دنیا کو دعوت دی جائے، آؤ دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھو، come and see with your own eyes، یہ ہے نظام اللہ نے جو ہمیں دیا ہے۔ اس کی برکات دیکھو، اس کی بھلائیاں دیکھو، اس کا خیر دیکھو، اس کا امن دیکھو، اس کا سکون دیکھو، اس میں لوگوں کی محبت دیکھو، اس میں ان کے اندر برادری اور اخوت کے جذبات دیکھو، اس میں حریت بھی ہے، اس میں مساوات بھی ہے، اس میں کفالت عامہ بھی ہے، سب کچھ ہے جس کی تلاش میں اگر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ فرینچ ریولوشن ہوا، ایک قسم کے ظلم سے نجات پائی، بادشاہوں کے ظلموں سے نجات پائی اور فیوڈل لارڈز کے ذریعے سے نجات پائی، تو وہ دوسرا یہ ہوا کہ اب سرمایہ دار کی غلامی ہو گئی، بڑی بڑے مل بن گئے ہیں، سرمایہ دار ہے، مالک ہے، غریب جو ہے اس کا کمی کاری ہے۔ اس سے نجات پانے کے لیے فرینچ بولشوک ریولوشن کیا، اب ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ آ گئی، ایک پارٹی ہے، اس کی حکومت ہے۔ ابھی اس تجربے کو ختم ہوئے ہوئے تھوڑے دن ہوئے، اب کہاں ادھر انسان جائے گا اللہ جانے، لیکن وہ نظام ہمارے پاس ہے۔ لیکن وہ نظام جو محمد عربی لائے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نظام کامل کر دیا گیا تمہارے لیے، اس کی ایک جھلک دکھا دی خلافت راشدہ میں، دیکھ لو۔ ایسا بھی بادشاہ ہو سکتا ہے جس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے، عمر تھا کہ نہیں تھا رضی اللہ تعالی، ایسا بھی بادشاہ ہو سکتا ہے جس کا کوئی محل ہی نہیں۔ سفیر آیا تھا ایران کا، اس نے پوچھا تھا اینا ملککم، بھائی تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب دیا گیا لیس لنا ملک بل لنا امیر، ہمارا تو کوئی بادشاہ ہے نہیں، امیر تو ہے ہمارا، ایک امیر المومنین ہے۔ کہاں ہے؟ کوئی محل نہیں، کچھ نہیں۔ کہا کہ وہ ہمارے اونٹ گم ہو گئے تھے، بیت المال کے تلاش کیے نہیں ملے، خود گیا ہمارا اکیلا، اور جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے دربار جو ہے تھرا رہے تھے، عمر بیت المقدس کا چارج دینے کے لیے سفر کر رہا ہے، خلیفہ مسلمین، خلیفہ امیر المومنین، تقریباً 700 میل کا سفر ہے، ایک اونٹ ہے، ایک خادم ہے، اسی اونٹ پر راستے کا راشن بھی ہے، لہذا ایک منزل میں خلیفہ اوپر بیٹھا ہے، خادم آگے چل رہا ہے پکڑ کے نکیل، اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ چل رہا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے میں بیان کروں یہ چیزیں، یہ نمونہ دکھایا ہے، آخر کوئی وجہ ہے کہ اجی ویلز کہنے پر مجبور ہو گیا ہے، حالانکہ وہ جس طرح کے اس خبیث رشدی نے جو بھی چھینٹے اڑائے ہیں حضور کی سیرت پر، اسی طرح کے اس نے اڑائے تھے،
لیکن یہ بات ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ ہیومن فریڈم، فریٹرنٹی اینڈ ایکوالٹی، ان تین اصولوں پر تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہوتی ہے جس کا کہ دشمن اقرار کرے۔ دشمن، گاندھی نے کہا تھا 1937 میں جب فرسٹ انسٹالمنٹ دی گئی ہے ہم انڈینز کو، ہوم رول، سیلف رول، صوبوں میں حکومتیں بنیں گی، اسمبلی الیکشن ہوئے تو پہلی مرتبہ جو صوبائی منسٹریاں بنی سب کانگریس کی تھی، اور گاندھی نے ہریجن اپنا جو ہفتے وار رسالہ نکالتا تھا انگریزی میں، اس میں آرٹیکل لکھا وزراء سے مخاطب ہو کر کہ اب آپ پر بڑی ذمہ داری آئی ہے، اب آپ کا بڑا امتحان ہے، میں آپ کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں۔ وہ نظام اگر ہم دنیا میں قائم کر کے دکھائیں، یہ ہے محمد کا قرض۔ قرآن کی تبلیغ ایک ایک فرد نوع بشر تک انفرادی سطح پر، اور کم سے کم کسی ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام قائم کر کے دکھا دینا، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے بابا یہ کہانیاں ہیں، یہ ہو سکتا ہے بنا سکے۔ آج بھی ہم سنتے ہیں چوئن لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر جاتی تھی اسکول، تو اثر ہوتا تھا نا کہ آخر اتنا بڑا ملک ہے، اس کا وزیر اعظم ہے۔ ہاں ایسی مثالیں مسلمانوں نے اس دور میں، اس طرح کی مثالیں اس دور میں بھی ہو گئی ہیں۔ کرنل ناصر جمال عبد الناصر، وہ جس مکان میں رہتا تھا جبکہ وہ اس نے انقلاب برپا کیا اسی میں رہا، وہ محل میں نہیں گیا۔ تو اچھی مثالوں کو دنیا مانے گی۔ لال بہادر شاستری تھا، آپ کو معلوم ہے کہ جب اس کی موت واقع ہوئی ہے وزیر اعظم ہندوستان، تو تشویش یہ ہو گئی تھی کہ اس کی بیوہ اب رہے گی کہاں جا کر، اس کا تو گھر ہی کوئی نہیں۔ He didn't own a house in the whole length and breadth of India۔ اپنے گھر میں رسوئی خود چلاتی تھی اس کی بیوی۔ تو یہ تو اس طرح کی مثالیں دنیا میں اب بھی آپ مل جاتی ہیں، لیکن وہ کامل نظام کی مثال جو دی تھی وہ محمد عربی نے دی تھی۔ قائم کر کے دکھائیں تو کیا دنیا سر کے بل آ کر پھر اس کو قبول نہیں کرے گی؟ یہ ہے قرض ہم پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلا اللہ کی طرف سے فریضہ توحید کی تکمیل، عبادت مخلصین لہ الدین، دعا مخلصین لہ الدین، اسی کی دعوت اپنے دین کی اقامت۔ رسول کا قرض پہنچاؤ اس دین کو ایک ایک فرد نوع بشر تک، خاص طور پہ قرآن کا، اور قائم کرو تاکہ ایک مثال معلوم ہو کہ یہ ہے کام جو محمد عربی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے تیسری بات، پہلی دو باتیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کے علم میں ہیں، ادھر ادھر سے سننے میں آ جاتی ہیں، لیکن یہ تیسری بات جو ہے اگرچہ میرے بیان میں متعدد بار آئی ہے لیکن شاید اس طرح نہ آئی ہو۔ انسانوں کا کیا حق ہے ہم پر؟ ایک شخص ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر رکھتا ہے، رسالت پر، کوئی اس کا عام انسانوں کا اس پر کوئی حق ہے؟ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ والدین کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے یہ حقوق ہیں، فلاں کے یہ حقوق ہیں، کچھ پڑوسی کے حقوق بھی شاید چاہے ادا کریں یا نہ کریں۔ اب تو پڑوس کا تصور ہی نکل گیا، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہیں گے تو پڑوس رہتا کہاں ہے، وہ پڑوس کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہوا ہے۔ لیکن بہرحال چلیے، لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں حق وہ کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ اس دنیا میں نوع انسانی کو ہر نوع کے ظلم سے نجات دلانا، وہ پولیٹیکل ظلم ہو، حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، دبا لیا گیا ہو، محکوم بنا لیا گیا ہو، مستکبرین اور مستضعفین، یا معاشی ہو، ایکسپلائٹیشن ہے، ایک طرف دولت کے انبار لگے چلے جا رہے ہیں، عیاشیاں ہیں، بدماشیاں ہیں، للے تللے ہیں، سیٹھ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے تو پورا جو ہے پورا وہ ولا اور پوری کوٹھی جو ہے وہ بقع نور بنی ہوئی ہے، اور اسی کا کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی خانسامہ، کوئی ڈرائیور، کوئی چوکیدار ایسا ہو کہ جس کی بچی بوڑھی ہو رہی ہے کہ اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے، دو کپڑے دینے کے نہیں اس کے پاس۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے، وہ پیدا ہو گیا ہے شودر کے ہاتھ، وہ شودر ہی رہے گا ساری عمر، وہ تو گھٹیا ہے۔ ایک پیدا ہو گیا ہے بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ، وہ برہمن ہے، اونچا ہی رہے گا، چاہے وہ اپنے کردار میں کتنا ہی ذلیل ہو جائے، اور وہ چاہے اپنے کردار میں کتنا ہی اونچا ہو جائے، وہ تو شودر ہے، یہ تو کالا ہے۔
افرو امریکن ہے، کالا ہے، اور وہ گورا امریکی جو ہے، اصل تو وہ امریکی گورا امریکی ہے. اب اس کے کالا ہونے میں اس کا کوئی قصور تو نہیں، اور جو گورے ہیں اس میں ان کا کوئی کمال تو نہیں. جس نے بنایا ہے اس نے اس کو کالا بنا لیا، اس کو گورا بنا لیا. ہر سطح سے ظلم کا خاتمہ. دیکھیے یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ 4 صورتیں کہ جو اتری ہیں مکی دور کے نصف آخر میں، اس میں تو اللہ کا حق عملی کیا ہے. یہ جو درمیانی بات میں نے بتائی، میں بھول گیا آپ کو بتانا کہ یہ ان صورتوں میں آئی ہے کہ جو ہجرت کے کچھ ادھر نازل ہوئی ہے. چنانچہ سورہ حج جو ہے ہجرت سے متصلاً قبل ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. یہ ہے رسول کا قرض آپ کے ذمہ. سورہ بقرہ میں پھر اس کو ذرا ترتیب بدل کر کہا، اسی لیے تو ہم نے تمہیں امت بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. جس طرح رسول نے تم کو پہنچا دیا، تمہیں پہنچانا ہے پوری نوع انسانی کو. یہ قرض. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تمہیں تو برپا کیا گیا دنیا والوں کے لیے. باقی قومیں دنیا کی اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، اپنے لیے محنت کرتی ہیں، اپنی ترقی ہے، اپنی سربلندی ہے، اپنی خوشحالی ہے. تمہیں جینا ہے دوسروں کے لیے کہ انہیں آخرت کے عذاب سے بچاؤ. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. لیکن اب تیسری بات جو میں عرض کر رہا تھا، عدل کا معاملہ. دیکھیے 3 سال ہے، اور اس 3 سال میں ہجرت کے سورہ آل عمران نازل ہو رہی ہے. اللہ کی شان بیان ہوئی، قائما بالقسط. اللہ عدل اور انصاف کا قائم کرنے والا ہے. آگے چلیے، بتایا گیا سورہ حدید میں، وہ بھی ابھی آپ نے 2-3 دن پہلے ہی پڑھ سنی ہوگی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسول بھیجے واضح تعلیمات کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری، شریعت کہ جو در حقیقت حقوق اور فرائض کا توازن معین کرتی ہے. عورت کے حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے، مرد کے حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے. جو بھی ذمہ دار ہو جائیں، حکمران جن کو ہم کہہ دیتے ہیں، ان کے حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے. جو عام عوام ہے ان کے حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے. امپلائر ہے، امپلائی ہے، اس کا کیا حق ہے اور اس کا کیا حق ہے، اس کا کیا فرض ہے، اس کا کیا فرض ہے. اس میزان ہے یہ میزان کس لیے اتاری، شریعت کس لیے اتاری، کتاب اس لیے اتاری، رسول کیوں بھیجے. کیا کہ اللہ کی ہابی تھی یہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کوئی شغل تھا، کیا تھا. لے یقوم الناس بالقسط. یہ سب ہم نے اس لیے کیا کہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اگر وہ عادلانہ نظام قائم ہی نہیں تو ختم قرآن اب ہر مسجد میں ہو گیا ہے، کیا اس کا اثر ہوگا اس معاشرے کے اوپر. ہر سال ہوتا 30 لاکھ آدمی حج کر کے آ جاتے ہیں. ابھی 25 لاکھ آدمی تو وہاں جا کر عمرہ کرایا. کوئی اثر اس کا دنیا پر پڑتا ہے؟ کوئی باطل کے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے؟ باطل کے نظام کے اندر کوئی دراڑ ہلکی سی بھی پڑتی ہے؟ کچھ نہیں. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. اندر سے روح تو نکل گئی. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے تو کہتا، اللہ کہتا میں نے اس لیے بھیجے، رسول بھیجے، اب کتابیں نازل تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. اور یہاں تک اللہ نے تو عریان بات کر دی، ننگی بات. ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید. اس میں جنگ کی صلاحیت ہے تاکہ ہمارے بندے، وفادار بندے، لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر سر کچلیں ان لوگوں کا کہ جو عدل کے قیام کی راہ میں رکاوٹ بنے. اتنی ننگی انقلابی تحریر شاید پوری دنیا کے کسی لٹریچر میں نہ ہو جو اس کے اندر موجود ہے. انقلاب کس کا نام ہے؟
جس کو کہ کبھی اقبال نے نعرہ لگایا تھا، وہ عملی میدان کے آدمی نہیں تھے لیکن نعرہ تو سب سے اونچا وہ دے کر گئے. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب ہے انقلاب. سرمایہ دار نے مزدور کی شریانوں سے سرخ خون کشید کر کے اب لال پری جو بنائی ہے، جو پیتا ہے شام کو بیٹھ کر پیگ میں ڈال کر، وہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ مزدور کی رگوں کا سرخ خون ہے. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب. جاگیردار زمیندار، لیکن یہ کہ وہ بیچارہ جس نے خون پسینہ ایک کر کے زمین کی دھرتی کا سینہ چیر کر اور یہ نکالی ہے وہاں سے فضل اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے بچے کے لیے شاید سال بھر کی روٹی بھی نہیں ہوگی. عیش کرے گا جاگیردار زمیندار، ان کے بچے جو ہیں وہ انگلستان میں تعلیم حاصل کریں گے، اس کو یہاں ٹاٹ والی تعلیم بھی میسر نہیں ہوگی. انقلاب ہے. اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے، وقت آتا ہے کہ طاقت بھی استعمال کی جائے، قوت بھی استعمال کی جائے، اگرچہ اس کے لیے کچھ شرائط ہے. ایسے ہی نہیں کہ الرٹ اب کھڑا ہو جائے، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ علیحدہ موضوع ہے، اس پر مجھے آج گفتگو نہیں کرنی ہے. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس عدل و قسط کی کیا اہمیت ہے. سورہ شورى میں آپ وہاں سے گزری ہوں گے، حضور سے کہا گیا کہہ دیجئے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے تو حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کرو. یہاں تک ننگی بات کہہ دی ہے. میں لمبی کے لفظ جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں آپ سے، بظاہر آپ کو عجیب لگے گی باتیں. فرمایا گیا لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ بری بات بلند آواز سے کہی جائے، بالکل پسند نہیں. ہاں جس پر ظلم ہوا ہو اس کو معاف. ایک دکھے ہوئے دل سے اگر بات نکلی ہے اور وہ اس وقت آداب کو ملحوظ نہیں رکھ سکا، اللہ معاف کر دے گا، وہ دوسرا ظلم ہوا ہے. اسی طریقے سے جس پر ظلم ہوا ہو وہ انتقام لے سکتا ہے. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها. جن پر ظلم ہوا ہے ان کا کام ہے کہ وہ بدلہ لے، انتقام لے، اور بدی برابر کی بدی جو ہے اس کا جواب دے. وہ بدبت کے بھکشو پر کر نہ رہ جائے، وہ اسے قسمت نہ بنا رہی ہے، تو قسمت ہی قسمت ہے ہماری. اس لیے تو مارکس نے کہا تھا کہ اوپیم ریلیجن از دی اوپیم آف دی ماسز، کہ چلو اب جو بھی ہے ہمارا زمیندار ظلم کر رہا ہے، چلو ہمیں اللہ کے ہاں کو اجر و ثواب مل جائے. نہیں، اللہ تو کہتا ہے والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل. جس شخص نے اپنے اوپر ظلم کا بدلہ لیا ہے اس کو کوئی ملامت نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یبغون فی الارض یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق. ملامت تو ان کی ہوگی کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق تلف کرتے ہیں اور زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم. بتائیے یہ کوئی مذہبی تعلیم ہے؟ یہ ہم پتہ نہیں مذہب کا کیا کانسیپٹ رکھتے ہیں. دنیا کا کون سا انقلابی لٹریچر ہوگا جو اس سے زیادہ زوردار بات کہے. اور آگے چلیے، میں کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اللہ قائم بالقسط. رسالت کیوں بھیجی گئی؟ لیقوم الناس بالقسط. کتاب کیوں نازل کی گئی؟ شریعت کیوں دی گئی؟ توازن کیوں دیا گیا؟ اور حضور کی پرسنل بات آ گئی امرت لأعدل بینکم. اب مجھ سے اور آپ سے اللہ نے کیا خطاب کیا ہے؟ دو صورتیں بڑی پیاری، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ساتھ ساتھ بہنیں ہیں. سورہ نساء میں 135ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اہل ایمان عدل کے قائم کرنے والے بنو، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ عدل کے قائم کرو. اور چونکہ اللہ قائم بالقسط ہے تو گویا کہ یہی گواہی ہے اللہ کی کہ تم گواہی دے رہے ہو اللہ کی. اگلی صورت میں اس کو صرف الٹ دیا، جیسے وہ الٹی بات میں نے آپ کو بتائی.
سورہ حج میں فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ بقرہ میں فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، مضمون وہی ہے، ترتیب الٹی ہو گئی۔ یہاں بھی دیکھیے سورہ نساء یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور سورہ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے سپاہی بن کر اور عدل و انصاف کے گواہ بن کر۔ ہمارے ہاں کانسیپٹ ہی نہیں ختم رہا ہی نہیں سرے سے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نظام ظالمانہ، ایکسپلائٹیٹو، ریپریسو، ڈسکریمنیٹو، یہ اونچا، یہ نیچا، یہ گھٹیا، یہ بڑھیا، یہ اعلیٰ، یہ ادنا، اور یہ بیریئرز ایسے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ نسل کی بنیاد پر ہے تو نسل میں نہیں بدل سکتا، میری جو نسل ہے اللہ نے مجھے دی ہے اسی میں میں پیدا ہوا ہوں، میں چینج تو نہیں کر سکتا۔ میرا جو بھی شکل و شباہت ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، میں اسے بدل نہیں سکتا، لیکن اس کی بنا پر تقسیم ہے۔ یہ میں نے آپ کو 3 اعتبارات سے مسلمان کے فرائض، اللہ کی جہت میں عبادت لیکن مخلصین لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، رسول کے ساتھ تمہارے اوپر قرض ہے ان کا، عالمی سطح پر ان کے مشن کی تکمیل کی ذمہ داری تم پر ہے، انسانوں کا، انسانوں کو ظلم سے نجات دلانا، ایک بات رہ گئی اس میں، یہی بات پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمائی۔ یہ کون ہے سعد بن ابی وقاص؟ نام سن لیجئے، حضور کے غالباً رشتے کے ماموں بھی ہیں، فاتح ایران ہیں، لیکن سب سے بڑی ان کی جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے، واحد صحابی ہیں جن کے لیے حضور نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ غزوہ احد میں جب کہ حضور پر درگاہ ہو گیا تھا سخت، ہر 4 طرف سے دشمن پل پڑنا چاہ رہے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے، یہ تیر چلا رہے تھے انہیں دور رکھنے کے لیے، اس وقت حضور نے فرمایا کہ ایسا تیر چلائے جاؤ، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ وہ ہے سعد بن ابی وقاص۔ تو چونکہ جو فوج کشی ہوئی ہے اسلام کے اس انقلابی نظام کو قائم کرنے کے لیے، عرب سے جب ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے ریولوشن، تصدیر الانقلاب جس کو کہا تھا، عرب ایرانیوں نے بھی کہا تھا، وہ تو خیر ایکسپورٹ نہیں ہو سکا اس لیے کہ وہ خالص انقلاب تھا ہی نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ انقلاب ہمیشہ ایکسپورٹ ہوتا ہے خالص اگر ہو، چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو۔ فرینچ ریولوشن فرانس تک نہیں رہا، وہ ایکسپورٹ ہوا۔ بولشوک ریولوشن صرف رشیا تک نہیں رہا، وہ لیٹن امریکہ تک پہنچ گیا۔ لیکن یہ کہ ایران کا انقلاب حقیقی معنی میں انقلاب نہیں تھا، اس کی کچھ اور شکل ہے، وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے۔ محمد کا انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین انقلاب، وہ کوئی نیشنل یا جیوگرافک جو باؤنڈریز ان میں کیسے محدود رہ سکتا تھا، اسے تو نکلنا ہی تھا۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ تو جب فوج کشی ایران پر ہوئی ہے تو رستم جو سپہ سالار ایران تھا اس نے یہ سوال کیا کہ آپ لوگ ہم پر کیوں چڑھ دوڑے ہیں؟ پہلے بھی آپ لوگ آتے تھے ٹرائبل ریڈز کے انداز میں آتے تھے، عرب کا سیرا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، لوٹ مار کرتے تھے، جاتے تھے، سیٹلڈ سیویلائزیشن میں جا کر کچھ لوٹ مار کی لے کے آ گئے۔ لیکن یہ اس مرتبہ آپ جا نہیں رہے، پیچھا نہیں چھوڑ رہے، وجہ کیا ہے؟ اس وقت کہا حضرت سعد بن ابی وقاص نے انا قد ارسلنا، پہلے ہم خود آتے تھے لوٹ مار کرنے اپنی مرضی سے، اب ہم خود نہیں آئے، ہمیں بھیجے گئے، ہمیں بھیجا گیا ہے کہ میں آیا نہیں لایا گیا۔ کیا مانی؟ اللہ نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھیجا ہے ہمیں۔ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام۔ 2 مشن ہمارے حوالے کیے ہیں ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم،
نکالو دنیا کو جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے، مادہ پرستی، شرک، کفر، ان سب کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاؤ، اور لوگوں کو بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل سے مشناس کراؤ۔ دس از دی مشن۔ یہ تین حوالوں سے جب میں نے آپ کے سامنے بات کی تو اس میں نوٹ کر لیجئے، یہ تینوں ایک جگہ آ کر جڑ گئے۔ اقامت دین، اس کے لیے اور اصطلاحات بھی ہیں، دین کا غلبہ، تکبیر رب، حضور کی طرف سے بھی قرض پورا ہوگا تبھی، اللہ کی توحید عملی کا حق بھی ادا ہوگا تبھی، اور انسانوں کے لیے جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ انہیں ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دینا ہے، عدل، وہ عدل جو اللہ نے دیا ہے، جو قائم بالقسط کا دیا وہ عدل کا نظام ہے، عادلانہ، اس کو قائم کریں۔ اب میں پہلے ایک نقطہ مزید واضح کر کے پھر آگے چلوں گا۔ میں نے کہا تھا کریں کیا، پریکٹیکل شکل کیا ہو۔ میں ہوں ایک چنا ہوں، بھاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا۔ آپ بھی ایک چنے کی مانند ہیں، بھاڑ کو کیسے پھوڑ دیں گے؟ کیا کریں؟ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں شریعت کا قانون نہیں ہے، کیسے کریں؟ کیا خودکشی کر لیں؟ یعنی صورت ڈیفیکٹ تو کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی ہم رہ رہے ہیں تو ہماری اللہ کی بندگی کتنی ہے؟ 5%، 10%، 15%، میکسیمم 15%۔ سعودی عرب میں رہنے والوں کی 15% ہوگی۔ نماز ہے، روزہ ہے، عمرہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، کچھ نہ کچھ اسلامی قوانین بھی ہیں، چلیے کوئی ہاتھ بھی کٹتے ہیں، کچھ یہ بھی ہوتا ہے، کوئی زنا کی سزا بھی ہے۔ باقی ہمارا کیا حال ہے؟ سوائے مسجد کے دین کہاں ہے؟ نہ عدالت میں، نہ پارلیمنٹ میں، نہ سپریم کورٹ میں، نہ ہائی کورٹ میں، دین کہاں ہے؟ نہ مارکیٹ میں، نہ بینک میں، اور برا نہ مانیں گے تو گھر میں بھی نہیں، وہاں بیوی کی حکومت ہے۔ کیا کریں؟ عورتیں نہیں مانتی، آپ تو بے بس ہیں۔ تو عبادت اور اطاعت تو صرف یہاں ہو رہی ہے، مسجد کے اندر ہو رہی ہے۔ اس میں جو بھی ہنگامے ہیں، اس میں جو اختلافات ہیں، وہ میں اس کا تذکرہ کرنا نہیں چاہتا کہ اس کے اندر بھی پالیوشن کتنی ہے، تعصبات ہیں، من دیگرم تو دیگری۔ تو اب کیا کریں پھر؟ فتوے اتنے بڑے بڑے اللہ نے لگا دیے کہ کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو بھی تم میں سے کوئی یہ کام کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں۔ اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں، 1.5 ارب مسلمان دنیا میں ہے، عزت نام کی کوئی شے نہیں، کہیں نہیں۔ جو بڑے بڑے دولت مند ملک ہیں ان کا بھی مذاق اڑتا ہے۔ ویسٹ میں آپ جائیے، وہ شاہ فہد ہوں یا وہ کوئی امارات کے عمراء ہوں، مذاق اڑتا ہے۔ اور ان کی دولت ہے کہاں؟ انہی کے قبضے میں، انہی کے بینکوں میں ہے، انہی کی انویسٹمنٹ میں ہے، جب چاہیں گے فریز کر دیں گے۔ ان کی ہے کہاں؟ ویسے بھی ان کو تو اب ویسے ختم کر دیا انہوں نے، رہ کیا گیا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ کہیں دنیا میں کسی انٹرنیشنل فورم پر کوئی ہماری بات تو نہیں پوچھتا۔ G7 ہے، G15 ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں ہم نہ 3 میں، نہ 13 میں، نہ 7 میں، نہ 15 میں، کہیں بھی نہیں۔ کیوں ہے یہ؟ تو اب کریں کیا؟ عملی شکل کیا ہے؟ عملی شکل یہ ہے جو شریعت نے دی ہے۔ اگر آپ ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جس کا سارا نظام باطل ہے، شیطان اور طاغوت کے نظام کے تحت رہنے پر مجبور ہیں، ایک راستہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائیں، لیکن آج دنیا میں کوئی سپاٹ نہیں ہے، کوئی جزیرہ بھی نہیں ہے، کہاں ہجرت کریں گے؟ ایک راستہ ہے یہاں رہتے ہوئے۔ اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ بات سمجھنے کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ جذباتی انداز میں کہوں۔ دیکھیے میں ہوں، آپ ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ کچھ مہلت عمر ہے جو ابھی پتہ نہیں کہ کتنے سال ہیں، کتنے دن ہیں، کتنے مہینے ہیں۔ آپ کے پاس، جوانوں کے پاس 12 بحثیت ہے، مجموعی زیادہ ہے۔ کچھ صلاحیت ہے، مختلف قسم کی صلاحیت ہے، کسی کو اللہ نے کوئی سی صلاحیت زیادہ دی، کسی کو کوئی اور دوسری دی ہے، کسی کو جسمانی قوت زیادہ دی ہے، کسی کو ذہنی صلاحیت زیادہ دی ہے۔ یہ ہمارا کل جو ہے یوں سمجھیے۔ یا تیسری چیز یہ ہے، جو زیادہ خوش قسمت ہیں وہ اس معاشرے کے اندر بھی ان کو کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی جائیداد دے دی ہے، کوئی ایسے وسائل کہ جو ان کی ضرورت سے کچھ قدرے زائد ہوں، بس اس کے خلاف کیا ہے؟ اس کا کم سے کم منیمم حصہ
اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ کر بقیہ سارا حصہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کے لیے وقف کر دیں گے تو اس باطل نظام کے تحت زندگی گزارنے کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ بات میری سمجھ میں آئی یا نہیں؟ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ ہو گیا، روزہ توڑ بیٹھے آپ، نہیں جس بات پہ قابو رہا، اس کا کفارہ ہے نا۔ قسم کھائی تھی، توڑی ہے یا توڑنی ہے، کفارہ ہے۔ ہم ایک باطل نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، مجبور ہیں، اس کا کوئی کفارہ ہے؟ وہ یہ کفارہ ہے۔ اور اس کو میں اب زیادہ دوسرے الفاظ میں کہوں، باطل اور طاغوت کے نظام کے تحت رہیے انڈر پروٹیسٹ، اس کو ذہناً ریکنسائل نہ کیجئے، دل سے تسلیم نہ کیجئے، اور اس کو بے خبون سے اکھیڑنے کے لیے اور دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی میکسیمم وقت، صلاحیت اور قوت کا حصہ صرف کیجئے۔ لیکن اگر آپ نے اس نظام کے تحت فلرش کرنا، پھلنا، پھیلنا، پھولنا یہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریکنسائل کیے ہوئے اس نظام کو، بلکہ آپ اس کی چاکری کر رہے ہیں۔ انگریز کی بگی میں بھی تو ہم گھوڑے بن کر جتے تھے کہ نہیں؟ اب ہم IMF کی بگی میں جتے ہوئے، ہم نے اس نظام کو سپورٹ کیا، ریکنسائل کیا، یہاں جو نظام ہے اسے ریکنسائل کیا ہے۔ اب اسی میں ہم چاہ رہے ہیں اور فلرش کریں، اور مکان بنا لیں، اور جائیداد بنا لیں، اور اپنی ایک مل ہے تو 2 بن جائے، 2 ہو تو 3 بن جائے۔ Whosoever is striving to flourish under this system of باطل، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی قربانی زیرو ہے۔ یہ میں اپنی عمر کے 66ویں برس کے اختتام پر کہہ رہا ہوں آپ سے، زیرو۔ The minimum requirement is don't reconcile with it، اس کو قبول مت کرو دل سے، and remain here as a born fighter، اس کو میں نے بدلنا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ سارا آپ اپنی بنیادی ضروریات، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، keep your basic and bare necessities۔ اس کے بعد اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، اپنی قوت، اقامت دین کی جد و جہد، باطل نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر اور اللہ کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے وقت کر دیں۔ یہ ہے دی وے آؤٹ۔ اب آئیے میری گفتگو کا دوسرا حصہ۔ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو اب تک میں نے بات کی ہے، اس کا تعلق کسی ملک سے نہیں، کسی زمانے سے نہیں، یہ ماورائے زمان و مکان بات ہے۔ کوئی عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، کوئی 100 سال پہلے کا تھا یا 100 سال بعد کا ہو، یہ تو حقائق ہے ابدی، ازلی۔ ان میں ہم جو ہیں پاکستانی مسلمان ہیں، ہماری کوئی خاص حیثیت ہے؟ اور آیا وہ حیثیت کہیں ہمیں قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے کہیں؟ اس لیے کہ ایک حدیث یہ ہے، قرآن میں بھی ہے، سورہ انبیاء میں، فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اگرچہ اس کی ایک تعویل یہ ہے کہ تمہارے لیے ذکر، یاد دہانی، لیکن فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر، اس لیے کہ وہ ایک حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضور نے ایک دفعہ فرمایا، حضرت علی راوی ہے اس کے رضی اللہ تعالی عنہ، انہا ستکون فتنۃ، القریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ تو حضرت علی نے سوال کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ ایک منٹ کے لیے توقف یہاں ضرور کریں، ایک کنٹراسٹ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے لانا۔ اگر ہم ہوتے، میں ہوتا اگر، تو میں پوچھتا حضور کب آئے گا یہ فتنہ؟ کدھر سے آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ یہ سارے سوالات جن کے جواب میں کچھ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، جن کی پریکٹیکل کوئی حیثیت نہیں۔ جو پریکٹیکل بات تھی وہ حضرت علی نے پوچھی، فتنہ سے بچنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ بس یہ بتا دیجیے، کدھر سے آئے گا، کیوں آئے گا، کب آئے گا، کیسے آئے گا، اس کی کوئی بحث نہیں۔ آپ نے بتایا آئے گا، آئے گا، بچنے کے راستہ بتائیے۔ پھر آپ نے فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے۔
فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی بھی خبریں موجود ہیں، قوم نوح سے چلیے تو، اور تمہارے بعد میں جو لوگ آنے والے ہیں ان کے حالات بھی موجود ہیں، اور تمہارے مابین جو بھی کوئی اختلافات کبھی ہوں گے ان کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ میں اس حدیث کے حوالے سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آیا یہ پاکستان کے خصوصی حالات کا کہیں قرآن میں ذکر ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے اعتبار سے میں 3 حوالوں سے گفتگو کروں گا۔ ایک ہے جینیسس آف پاکستان، جو پاکستان بنا، اس کے محرکات کیا تھے، کیا شکل تھی، اور ہم کہاں ہیں اور کیوں ہیں۔ پاکستان کے قیام کا جو محرک ہے وہ اگر دیکھنا ہے تو ایک ہی آیت جو ہے وہ سورہ انفال کی بہت کافی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ اب ذرا 50 سال نہیں 100 سال پہلے چلے جائیے، اس سے ذرا اور آگے جائیں گے تو ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کی حکومت تھی ہندوستان میں۔ 1757 سے انگریز نے پہلی فتح حاصل کی، اور بنگال سے بڑھتا بڑھتا 18ویں صدی کے 30-40 کے سال تک کا جو ہے شروع کے آ گیا، پورے ہندوستان پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اکثر و بیشتر جگہ سے مسلمانوں سے اس نے حکومت لی۔ اس کے بعد ہندو کو سہارا دیا، ابھارا، اٹھایا، اور صحیح بات ہے، اٹھانا چاہیے تھا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، سورہ سبا میں ملکہ سبا نے جو بات کہی تھی، سورہ سبا میں نہیں، دوسری سورت ہے نمل میں، کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلھا اذلہ۔ جب کوئی فاتح کسی ملک میں کوئی بادشاہ داخل ہوتے ہیں فاتح کی حیثیت سے، تو وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، ذلیلوں کو اوپر ابھارتے ہیں۔ مسلمان تھا یہاں کا حاکم، ہندو پہلے تھا یہاں کا محکوم۔ ہندو کے لیے چینج آف ماسٹرز کی بات تھی، پہلے مسلمان کے غلام تھے، اب وہ یورپین کرسچنز کے غلام ہو گئے، تو کوئی فرق تو نہیں پڑا۔ مسلمان جو ہے وہ بادشاہی کے تخت سے اتار کر زمین پہ کھڑا کر دیا گیا۔ اندیشہ بھی تھا کہ انہی میں سے بغاوت بھی آئے گی، دباؤ۔ ہندو ابھرے، مالدار وہ بن گئے، تعلیم یافتہ وہ بن گئے، منظم وہ ہو گئے۔ یہ شکل تھی۔ اب ہمیں شعور پیدا ہوا کہ ہم تو اقلیت میں ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تم اقلیت میں تھے، کم تھے۔ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، دبا لیا گیا تھا تمہیں، معاشی اعتبار سے ہندو چھا گیا تھا، ملازمتوں میں آگے نکل گیا تھا۔ تو پنجاب جیسے ملک کے اندر، پنجاب جیسے صوبے میں اگر کوٹا سسٹم نہ ہوتا تو کہاں ہمارے مسلمان آ کے نکل کر مقابلہ کرتے ہندو سے؟ کوٹا سسٹم تھا، اتنی تیزی سے آگے جا رہا تھا۔ مستضعفون، مالیات پر ان کا قبضہ، تجارت پر ان کا قبضہ، انڈسٹری ان کی، سب کچھ ان کا۔ اور تیسرا مرحلہ یہ آ گیا تھا کہ اس حالت میں اگر انگریز یہاں سے چلا گیا، اور جدید دور تو یہ ہے 1 مین 1 ووٹ، وہ پرانا زمانہ تو گیا، تلوار شمشیر زن، بازو شمشیر زن جو ہے وہ ایک بازو جو ہے وہ 100 کے مقابلے میں بھاری ہے، اس وقت تو صورت اور تھی۔ اب تو ہے رول آف لا، کانسٹیٹیوشن۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، تمہیں ایکسپلائٹ کریں گے، تمہیں دبائیں گے، تمہارا مذہب خراب کریں گے، تمہاری زبان خراب کریں گے، تمہاری ثقافت خراب کریں گے، جو کہ شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ یہ ہے وہ نقشہ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ اب دیکھیے 3 کے مقابلے میں 3 چیزیں آئیں۔ فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جائے پناہ دی۔ 2 خطے، مشرقی مغربی پاکستان، جہاں مسلمان اقلیت میں نہیں اکثریت میں ہو گئے۔ 2/3 of the ummah was saved of the dangers of Hindu supremacy۔ 1/3 رہ گیا تھا بھارت میں، 2/3 were saved۔ فَآوَاكُمْ،
وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی خصوصی نصرت سے تمہاری تائید کی ہے۔ ہندو یقین رکھتا تھا کہ یہ چند مہینے کے اندر اندر بیٹھ جائے گا پاکستان، اللہ نے نصرت دی۔ پاکستان کے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، وہ تو سیٹھ آدم جی نے بلینک چیک دیا تھا قائد اعظم کو، تو تنخواہیں دی گئی تھی، وہاں سے ہمارے فنڈز روک لیے گئے تھے تاکہ گھٹنوں کے بل نیچے گریں گے اور چپ ہو، بڑا بڑا پاکستان، انہیں یقین تھا یہ ساری ٹرانسفر آف پاپولیشن جو ہے یہاں سے ہندوؤں کو لے کے جانا ایک اسکیم کے تحت کہ یہاں کا سارا سٹرکچر جو ہے معاشی اور تجارتی کلیپس ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ نے بچایا۔ نمبر 3، کیسی کیسی مدد کی ہے۔ سن 65 کو یاد کر لیجئے، بی بی سی کا ٹیلی ویژن دکھا رہا ہے فال آف لاہور، لاہور کے اوپر ہندوؤں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اٹ واز سو شور۔ کیسے بچایا اللہ؟ موج، خالص موج۔ آگے ریزسٹنس ہی نہیں ہے، وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے کہ یہ مسئلے تو معلوم ہوتا ہے وہ بڑی چال چل رہے ہیں، کہیں گھیراؤ ہمارا کر رہے ہیں۔ And they lost the most precious time۔ ورنہ ہماری تو وہاں پہ کوئی ڈیفنس تھی نہیں۔ کسی نے کسی کو یقین دلا دیا تھا کہ انٹرنیشنل باؤنڈر جو ہے باؤنڈری کراس نہیں کرے گا انڈیا۔ بہرحال پھر کتنی کچھ خوشحالی دی تھی اللہ نے۔ مجھے خود یاد ہے 50s کے اندر جو لوگ آتے تھے ہندوستان سے پاکستان، کہتے تھے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک بڑے ہی پرانے اور دقیانوسی ملک سے ایک جدید ملک میں آ گئے۔ خوشحالی۔ تینوں الفاظ دیکھ لیجئے، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، ہمارے احسان کو مانو، ہماری نعمتوں کا حق ادا کرو، جو کہ ہم نے نہیں کیا، اس کی بات آگے کروں گا۔ البتہ ایک پہلو اس میں ہے، شاید آپ میں سے بعض حضرات کو یہ سٹرائک ہوا ہو کہ آپ نے تو پاکستان بنانے کا مطلب اسلام قائم کرنے والی بات تو پھر نہ ہوئی، وہ تو صرف اکثریت، اقلیت اور دباؤ، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ پاکستان کا بننا اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ہندوستان کے تمام مسلمان کسی ایک جماعت کے جھنڈے تلے آ جائیں۔ کیا بھارت کا ہندو کبھی گوارا کر سکتا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم ہو؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ برطانیہ کی بھی پالیسی یہ تھی کہ یہ تقسیم نہ ہو، خاص طور پر لیبر پارٹی کی۔ اب ایک ہی شکل تھی کہ کوئی ایک جماعت ہو کہ جس کے جھنڈے تلے سب قوم جمع ہو جائے اور وہ مطالبہ کرے۔ اور ظاہر بات ہے کہ مسلمان کو جمع کرنے کے لیے مذہب کا نعرہ اور مذہب کا اپیل ناگزیر ہے، لہذا نعرہ جو لگا ہے وہ لگا یہی ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر یہ نعرہ نہ لگتا تو ہندوستان کا مسلمان اس طرح اس جھنڈے تلے جمع نہیں ہو سکتا تھا۔ گویا پاکستان وجود میں اگر آیا ہے بالفعل تو یہ اس نعرے کی وجہ سے آیا، اور اس نعرے نے حقیقت میں ایک بہت بڑی قوم کے ایک بہت بڑے وعدے کی شکل اختیار کر لی تھی کہ اللہ، مجھے تو یاد ہے، چوہدری صاحب کو بھی یاد ہوگا یقیناً، مجھ سے تو یہ چند سال بڑے ہیں عمر میں، ہم جس طرح گڑ گڑا کر جمعوں کی نمازوں میں اور عیدین میں دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ یہ ہے دوسرا ایلیمنٹ اس کا، اللہ کی مدد جو آئی ہے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں استخلاف عطا کرے، قوت عطا کرے زمین میں، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ وہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ 27ویں اگر آج ہے شب سعودی عرب میں کل ہو چکی ہے، تو 52 برس پورے ہو کر قمری حساب سے آج آپ 53ویں سال میں قدم رکھ رہے ہیں۔ وہ اسلام کہاں ہے؟
وہ جو کامل نظام کا اسلام ہو، وہ جو اقبال نے کہا تھا 1930 کے خطبے میں کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے تھے دور ملوکیت میں ان کو ہٹا کر اور صحیح اسلام کا خلافت راستہ کا نظام پیش کریں۔ Where is that? قائد اعظم نے کہا تھا ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات، میں تو حیران رہ گیا وہی 3 الفاظ جو ایچ جی ویلز نے یوز کیے ہیں کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں، that although the sermons of human fraternity, freedom and equality were set before also, we find this sermon in Jesus of Nazareth also, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles. وہی الفاظ قائد اعظم کے تھے، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات۔ ہم اس کا ایک عملی نمونہ آج کی دنیا میں پیش کرنا چاہتے ہیں، کہاں ہے وہ؟ یہاں تو وہی ہے، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ ڈیفنس کی کوٹھیاں دیکھ لیجئے، گلبرگ کی کوٹھیاں دیکھ لیجئے، خود یہاں کی دیکھ لیجئے اور آس پاس کے اسلم دیکھ لیجئے، ایک ہی ملک ہے، ایک ہی امت ہے، کہاں ہے؟ یہ جو بے وفائی ہم نے کی ہے، غداری کی ہے، بدعہدی کی ہے، اس کا نتیجہ بھی قرآن میں ہے جو ہمیں ملا ہے۔ ڈائگنوسس یہاں سے کر رہا ہوں میں سارا۔ فیہ ذکرکم، سورہ توبہ کی 3 آیتیں ہیں 75، 76، 77، اس میں ایک خاص قسم کے منافقین کا تذکرہ کیا گیا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے ایک ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، ہم بالکل نیک ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے فضل سے نواز دیا، بَخِلُوا بِهِ، اب بخل سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا، پیٹھ موڑ لی، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کر گئے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ اور نفاق کون سی بیماری ہے؟ ابھی آپ نے دورہ ترجمہ سے گزرے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہے، جس کے بارے میں سورہ توبہ میں آپ نے آیت پڑھ لی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو بخشے گا نہیں۔ یہ ہے منافقت۔ اب یہ منافقت ہمارے ہاں 3 شکلوں میں ہے۔ پہلا نفاق باہمی، وہ ایک قوم جو ہوتی تھی وہ تحلیل ہو کر اب عصبیت، ایتھنک، پروونشل، لنگوسٹک، قومیتوں میں تحلیل ہو چکی۔ اب اس ایک قوم کو ڈھونڈ، اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، یہ نفاق باہمی ہے۔ پھر جو ان کے تصادم ہیں، جو ان کے جھگڑے ہیں، ایک جو سمجھیے کولڈ وار تو مسلسل ہے، ہاٹ سپاٹس بھی آ جاتے ہیں، کبھی کوئٹے میں بلوچوں کی اور پٹھانوں کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کراچی کے اندر سندھیوں کی اور جدید سندھیوں کی اور پرانے سندھیوں کی ہوتی ہے، کبھی کراچی میں پنجابیوں کی اور وہ جو اردو بولنے والے ان کی ہوتی ہے، اندرون سندھ کا بھی ہو رہی ہوتی ہے، کہاں نہیں ہوتا۔ دوسرا نفاق جس کے لیے 2 حدیثیں موجود ہیں لرزا دینے والی، ایک میں فرمایا آیت المنافق ثلاث وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، منافق کی 3 نشانیاں اگر موجود ہیں اس میں تو منافق ہے کٹر، خواہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اپنے تعین مسلمان سمجھتا ہو۔ اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے، واذا اؤتمن خان، خیانت کرے۔ 3 اوصاف اپنے ملک کے اندر، اپنے معاشرے میں، اپنی قوم میں دیکھ لیجیے۔
مجھے تو یہ کہنے میں ہرگز بات نہیں، یہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا خائن ہے۔ ایکسیپشنز ہیں، دو افراد ہیں کچھ ہیں، اینڈ ایکسیپشنز پروو دی رول۔ اور تیسری منافقت دستوری منافقت ہے، جو میرے نزدیک شاید سب سے بڑی، اس لیے کہ موسٹ سیکرڈ ڈاکومنٹ آف اے کنٹری، آف اے نیشن از کانسٹیٹیوشن۔ جتنی منافقت دستور پاکستان میں ہے شاید دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی دستور میں نہیں رہی ہوگی۔ قرارداد مقاصد بھی ہے 2A، اور 45 اس کے بالکل نفی بھی کر رہی ہے۔ اتنی عظیم آیت موجود ہے ہمارے دستور میں، سورہ قاف کی پہلی آیت کا، یوں سمجھیے سورہ حجرات کی پہلی آیت کا گویا کہ ترجمانی کر دی گئی، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی؟ آئیڈیالوجی کونسل ایک بنا دی گئی ہے، مولویوں کو بٹھا دیا ہے اس میں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ اور کوئی دانشور، بس وہ دیکھتے رہیں گے، رپورٹیں دیتے رہیں گے سال بہ سال، خلاص کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ان کی رپورٹ کی امپلیمنٹیشن کی بھی کوئی پابندی ہے۔ کئی سال تو رپورٹ بھی نہیں آئی، دستور کی ایک بھی ریکوائرمنٹ بھی کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ضیاء صاحب آئے، انہوں نے اتنی بڑی عدالت بنا دی، فیڈرل شریعت کورٹ، کتنی بڑی بات، لیکن 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں ڈال دی اسے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از آؤٹ سائڈ یور اسکوپ، بیونڈ جوڈیشل لاز۔ آپ اندازہ کیجئے، ضابطۂ دیوانی، ضابطۂ فوجداری بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے، اور آگے بڑھیے آئلی قوانین خارج ہیں تمہارے دائرے سے، اور مالی قوانین بھی سارے خارج ہیں 10 برس کے لیے۔ وہ 10 برس کے بعد جو ہے وہ ہتھکڑی کھل گئی تھی، تو فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ بینک انٹرسٹ از ریبائرڈ حرام، اس کے خلاف اپیل کر کے کولڈ سٹوریج میں پڑی ہوئی آج تک۔ یہ ہے منافقت کی انتہا۔ نمبر 3، دہشت گردی جو ہمارے ہاں مذہب کے نام پر، کبھی تاریخ میں یہ انہونی باتیں ہیں، مسجدوں پر یا شیعوں کے امام باڑوں پر جو بھی کچھ ہوا ہے اس دور میں، قبرستان میں مجلس ہو رہی ہے اور اس میں جا کر میں اس کو مانتا ہوں کہ اس میں یقیناً باہر کا ہاتھ ہے، راہ ہے، موساد ہے، لیکن یہ کہ ان کو ایجنٹ تو یہیں سے ملے ہوئے ہیں۔ اور نمبر 2، کور تو ہم نے دے رکھا ہے، ہمارے درمیان دشمنی ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں نا، they are using it as a cover. Who has provided them with the cover? وہ تو ہمیں۔ اس کو بھی آیت دیکھ لیجئے آپ، مجھے تو ہر چیز قرآن میں ملتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 65، اللہ کے عذاب کی 3 شکلوں کا ذکر ہے۔ قل هو القادر ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے سروں کے اوپر سے، کوئی سائیکلون آ جائے، کوئی اور آ جائے، کوئی میٹیورائٹ آ جائے، کوئی بہت بڑا آ کر تمہارے اوپر گرے، ہو سکتا۔ اور وہ تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے کوئی زلزلہ آ جائے، زمین دھس جائے۔ اور تیسری شکل اور بھی ہے کہ اللہ نہ آسمان کو تکلیف دے نہ زمین کو، تمہیں گروہوں میں تقسیم کرے، یلبسکم شیعا، اور تم ایک دوسرے سے ٹکراؤ اور ایک دوسرے کی تلواروں سے ختم ہو جاؤ۔ یہ عذاب الہی کی بدترین شکل ہے، اور لفظ شیعہ آیا ہے یہاں پر، او یلبسکم شیعا۔ اب شیعہ وہی نہیں ہے، شیعہ ہم بھی ہیں۔ جو لفظ شروع ہوا تھا شیعہ، سمجھ لیجئے یہ تھا شیعان علی، شیعان عثمان، جبکہ وہ سبائی سازشی جو تھے، یہودی سازش کے اعلی کار، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، پھر انہوں نے ہی زبردستی مجبور کر کے حضرت علی سے بیعت کر کے ان کو امیر المومنین بنایا ہے۔ تو جھگڑا اس پر چل پڑا تھا کہ ادھر سے لوگ کھڑے ہوئے کہ پہلے جو قاتلان عثمان ہیں پہلے ان کو آپ کیفر کردار تک پہنچائیے، پھر ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ تو جنہوں نے یہ مطالبہ کیا وہ شیعان عثمان کہلائے، کہ عثمان کے خون کا دعویٰ لے کر جو کھڑے ہوئے، ان میں حضرت عائشہ تھی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں حضرت طلحہ تھے، زبیر تھے، یہ دونوں جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔
اس کے برعکس ادھر جو تھے وہ شیعان علی، انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہم شیعان علی. تو یہ شیعہ تھے اصل میں دونوں. اس کے بعد ان کو سنی کہا گیا اور شیعہ کہا گیا. بہرحال یہ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، یہ تیسری شکل ہے کہ جن سے بدترین صورت آج ہمارے یہاں آ گئی ہے. اور اب میں آپ کو آخری اور چوتھی شکل بتا رہا ہوں بدترین جو اس وقت ہے ہم پر، وہ ہے معاشی بدحالی، جس میں کہ واقعتاً ہمارا دیوالا نکل چکا ہے. یہ صرف آئی ایم ایف، ورلڈ بینک آپ کو اتنی ہیروئن ضرور دے رہے ہیں کہ مرے نہیں ابھی آپ. کہ جو قسط آتی ہے وہ ایک ہیروئن کی مزید پڑیا ہے. آتی بھی ہے بڑے آپ کے ناک رگڑوا کر رگڑ. آپ کی سب سے بڑی کوئی حکومت ہو، بے نظیر کی ہو یا نواز شریف کی ہو، سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ قرض کا کوئی اور بندوبست لے آئے. وزیر خزانہ صاحب گئے تھے، لے آئے. بس ہماری انٹرنیشنل پالیٹکس، ہمارا سارا معاملہ جو ہے اس پر ہے، فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ. اور وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ. ہینڈ ٹو ماؤتھ کا قرض کی پیتے تھے میں، اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. اس کا میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو نقشہ مجھے قرآن میں نظر آیا ہے، یہ اس وقت نظر آیا جب میں کوئی 1-1.5 مہینہ ہوا میں گیا بنگلہ دیش. تو اچانک جو مجھے آیت سے جس نے اسٹرائک کیا وہ ہے یہ سورہ سبا کی آیت. قوم سبا ایک زمانے میں یمن میں بہت زبردست تمدن تھا ان کا، بہت اقتدار، بہت غلبہ، خوشحالی، بڑے خوشبو کے باغات ہوتے تھے. یہاں سے جو سمندر کے کنارے سے گزرتے تھے جہاز اس ریڈ سی کے اندر سے، ان کو آتے تھے بھپ کے خوشی کے خوشبو کے، اور خوشبودار لکڑیاں جو ہے وہ چولہوں میں جلتی تھی. اسکائی اسکریپرز 20-30 منزلہ عمارتیں اس وقت انہوں نے بنا لی تھی. لیکن یہ کہ ان کی پھر ناشکری، اس کی صدا آئی، اللہ نے ایک عذاب ان پر بھیجا اور وہ قوم بالکل ختم ہو کر رہ گئی، نام و نشان مٹ گیا. حالانکہ پوری ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ان کے ہاتھ میں تھی، مونوپولی. اس کو بھی میں چاہتا ہوں سمجھ لیں جن کے علم میں یہ بات نہیں ہے. ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو پہلے ہوتی تھی، جب تک ابھی سوئز کینال بنی نہیں تھی، تو اب کیا ہے، کون سا راستہ ہے؟ راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا 1498 میں. تو ابھی 500 برس بھی نہیں ہوئے، 500 برس اب ہوں گے اس سال 1998 میں. پہلے کیسے ہوتی تھی؟ تو یہ چین، ہند چینی، ہندوستان، اس کا سارا مال جو ہے وہ آ جاتا تھا یمن کی بندرگاہوں پر، اور یورپ کا سارا سامان آ جاتا تھا فلسطین کی بندرگاہوں پر. فلسطین اصل میں کسی ملک کا نام نہیں تھا، شام کہلاتا ہے، میڈیٹرینین کا ایسٹرن ساحل. اب ان دو کے درمیان ملکہ سبا کے، یہ اس کے قوم سبا کے قافلے چلتے تھے. یہ شام کو جا رہے ہیں، وہاں سے وہ سامان اٹھایا یہاں لے آیا، یہاں سے اٹھایا وہاں پہنچایا. تو they were the link in the east west trade. جب یہ قوم تباہ ہو گئی ہے تو پھر اس کی وراثت جو ہے قریش کو منتقل ہو گئی ہے. بعد میں پھر قریش کو وہی حیثیت حاصل ہو گئی. اسی لیے قرآن میں کہا گیا لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. اب اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ. قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ایک بہت بڑی نشانی تھی، ہمارے فضل کی، کرم کی، رحم کی. جنتان عن یمین و شمال، 2 باغوں کے سلسلے سینکڑوں میل تک چلے گئے، باغ ہی باغ، داہنی طرف بائیں طرف. داہنی طرف بائیں طرف کیوں کہہ رہے؟ درمیان میں ان کی شاہراہ تھی جس پر کہ ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کے رزق کو اور شکر کرو ادا اس کا. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کیا عمدہ تمہیں وطن دے دیا ہے، بڑا پاکیزہ زرخیز، تمہارا رب ہے غفور. فاعرضوا، تو انہوں نے اعراض کیا. فارسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے ان کے اوپر ایک زوردار سیلاب کا دھارا چھوڑا. وبدلناہم بجنتین، جنتین ذوات اکل خمط واصل وشیء من خضر قلیل. باغات تباہ ہو گئے، جنگل پیدا ہو گئے، جنگلوں میں جھاڑیوں میں کچھ پیلو، اڈیلے، کچھ اور کسیلے قسم کے جو چیزیں پیدا ہونے لگی. بس یا زیادہ سے زیادہ اب نعمت جو ہم نے چھوڑ دی ان کے لیے، خضر قلیل، کچھ بیر جو ہے اور کچھ نہ رہا. ذالک جزیناہم، یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا تھا.
وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ایسا بدلہ ہم سوائے نہایت کفران نعمت کرنے والوں کے اور کسی کو نہیں دیتے۔ اب ذرا آپ تصور کیجئے، پاکستان بھی وجود میں آیا، دو باغ تھے، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان۔ ابتدائی خوشحالی کا نقشہ میں آپ کو کھینچ کے بتا چکا ہوں۔ اب کیا حال ہے؟ ہر شخص کہہ رہا ہے پاکستان میں اگر نہیں بنتا ہے کالا باغ ڈیم تو چند سال کے بعد یہ پنجاب نرا ڈیزرٹ ہوگا، کچھ نہیں رہے گا۔ کس سے چاہے پوچھ لیں، وہاں کا یہ حال ہے۔ میں وہاں جو دیکھ کر آیا ہوں، عوامی لیگ کی حکومت کے بعد اب بالکل وہ شکنجے میں آ چکا ہے بنگلہ دیش بھارت کے۔ راہ کا جال اتنا بچھا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ کچھ اس سے اختلاف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے، ہم سے بات کر کے بھی کہ دیکھیے ہمیں کہیں کوٹ نہ کر دیجیے، کہیں ہمارا نام نہ آ جائے۔ اس درجے دہشت ہے۔ کہنے کو انہوں نے فرقہ بند کا معاملہ طے کر دیا ہے، پانی نہیں چھوڑ رہے، یہ چیختے ہو گئے ہم کیا کریں، بارش نہیں ہوئی ہے، اپنے لیے تو پانی جمع کر رہے ہیں، ان کو نہیں دے رہے۔ میں سن 68 میں گیا تھا اور بنگال میں ہوائی جہاز سے گیا تھا، اس وقت بھی معلوم ہوتا پانی پانی ہے، نالے ہیں، ندیاں ہیں، دریائیں ہیں، پانی پانی۔ اور اب جو میں گیا ہوں پانی وہاں بہت کم نظر آیا۔ یہ صورتحال، معاشی بدحالی، اس بالکل نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اور اس سلسلے کی آخری بات یہ، اب حصے بکھرے ہونے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نسیہ منسیہ ہونے کا بھی معاملہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ موجودہ حکومت جس طرح کی سپورٹ کر رہی ہے اب الطاف حسین کی، میں کہہ کے آیا ہوں کراچی میں کہ اب تو شاید جناح پور کا خواب جو ہے کچھ قریب نظر آنے لگا۔ جو ابھی ہوا تھا آپ کے ہاں عدالتی جو ہنگامہ، وہ سندھی چیف جسٹس تھا اور سندھی آپ کا چیف الیکشن کمشنر تھا، اس سے جو دراڑ پڑ گئی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کوئی ہے، کوئی بڑا ہاتھ ہے، کوئی اور شے ہے، کوئی مؤثر شے ہے۔ اب صدر بھی جو ہے، حالانکہ ذاتی طور پر میں انہیں جانتا ہوں، اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، میرے سے بھی ان کے مراسم ہیں، لیکن ظاہر بات ہے پنجابی ہے، صدر پنجابی، آرمی چیف پنجابی، وزیر اعظم پنجابی۔ اس کا ریئیکشن جو بنگلہ دیش میں ہوا تھا، جس نے کہ ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا، جس کا ریئیکشن سندھ میں ہوتا ہے، اور یہ جو خاموشی ہے، مجھے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا طوفان نظر آ رہا ہے۔ بلوچستان کیسے خاموش ہو گیا، سندھ کیسے خاموش ہو گیا؟ آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان۔ یہ صورتحال، اور آپ نے پچھلے دنوں پڑھائی ہوگا امریکہ کی جو فارن منسٹری کی جو رپورٹ تھی، اس میں تو چند سال، اب ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں کہ اس اتنے سالوں کے بعد پاکستان نام کا ملک نہیں ہوگا، ان کی تو رپورٹ آفیشل رپورٹ ہے، کئی بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خیر بے نظیر تو کہہ رہی ہے، اب وہ تو اس وقت چونکہ اس حالت میں ہے، اس لیے اس کی بات کے اوپر زیادہ توجہ بھی نہیں دینی چاہیے، کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو بالکل بے دست و پا کر کے اور تابع کر دے ہندوستان کے، بھارت کے۔ لیکن یہ بات قاضی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، قاضی حسین احمد صاحب بھی، گلوبل کوئی ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور وہ ایجنڈا مجھے بھی معلوم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس میں اب چائنا جو ہے وہ آخری ہے جو جس کو کہ انہوں نے ٹیکل کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ کیرٹ بھی ہے، سٹک بھی ہے، موسٹ فیورڈ نیشن کا اس کو سٹیٹس بھی دے رکھا ہے، بار بار دھمکاتے بھی ہیں، وہ پھر دھمکی کا جواب دھمکی سے دے کر پھر وہ آنے والی تھا پہ پھر آ جاتے ہیں۔ یہ بڑی ایک پالیسی چل رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے گھیراؤ کی پوری اسکیم بھی چل رہی ہے، اور اب اس کے گھیراؤ کے لیے سوائے ہندوستان کی کوئی اور طاقت یہاں ہے نہیں۔ ادھر سے چائنا اور رشیا کا دے آر بینڈنگ دیئر فینسز، ادھر سے رشیا اور ایران، تو یہ تو اب گھیراؤ میں ہو گیا، لہذا ان کے پاس اب صرف ایک رہ گیا، وہ بھارت ہے، جو پراپ اٹ اپ، ریجنل پاور اس کو بنائے، اکنامک ریجن بنائے، اور اس کا ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا ملک بھارت ہے۔
ادھر بی جے پی آ رہی ہے اور بی جے پی کا پہلا ایجنڈا جو ہے ٹو انڈو پارٹیشن. بی جے پی کی حکومت اگر بن گئی بھارت میں تو مسلمانوں نے بھارت کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ مجھ سے لکھوا لیجیے آپ, بہت ہوش مند لوگ ہیں یہ, ان سے بعد میں نپٹیں گے, ان کی تو پیمپرنگ کریں گے, ان کی خوشامدیں کریں گے. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کبھی بھارت کے سین کو بھی پولیٹیکل سین کو دیکھتے رہے ہو, جہاں جہاں پروونشل گورنمنٹس بنی تھی بی جے پی کی وہاں کوئی فساد نہیں ہوا, ہندو مسلم فساد کہیں نہیں ہوا. لیکن ان کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش کو ختم کرنا ہے. ٹو انڈو پارٹیشن, اٹس ڈکلیئرڈ دے ہیو نیور ریکنسائلڈ ود پارٹیشن. وہ تو کسی نے بھی ریکنسائل نہیں کیا, کسی ہندو نے کیا ہی نہیں آج تک. بھارت ماتا اس کے ٹکڑے. یہ ہے صورتحال. اسی سورہ سبا کی آیت جو ہے اس کے اندر بعد میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. پھر ہم نے ان کو بس کہانی بنا دیا کہ کبھی اس ہوتی تھی قوم سبا, اور ان کو ٹکڑے کر کر کے ان کو ختم کر. This process of balkanization is just possible. اور عظیم بات میں آپ کو بتا دوں, ہے تو سامنے کی باتیں, یہ صدی بڑی عجیب ہے. اس کے پہلے حصے میں گریٹ آٹومان امپائر vanished from the map of the world. اتنی بڑی امپائر کوئی ہوئی نہیں. اس کے پیرلل کوئی آئی تھی کبھی تو صرف رومن امپائر آئی تھی جو اس کے کچھ قریب قریب تھی. دی گریٹ آٹومان امپائر, whole of North America, Africa, whole of West Asia and a very big chunk of East Europe was under the Ottomans. 400 برس تک خلافت رہی ہے وہاں. اور پہلی جنگ عظیم کا پردہ اٹھا. پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ, یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین. دی گریٹ آٹومان امپائر نیور ایگزسٹ. چھوٹا سا ملک رہ گیا ترکی. اس صدی کے آخر میں دی گریٹ یو ایس ایس آر گون ود دی ونڈ. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ سارے خطرات بالکل حقیقی ہیں, واقعی ہیں. یہ میرا پاکستان سے متعلق ایک حصہ ختم ہوا. دوسری بات, میں پازیٹو بات پر بھی آؤں گا, صرف نیگیٹو ہی نہیں ہے. دوسری بات میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی ہے لیکن گنواؤں گا صرف. ایک آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا ہیریٹیج کیا ہے, میں کس کا وارث ہوں. مجھ پر میرے کچھ اسلاف کا بھی کوئی اخلاقی, کوئی مورل, کوئی میرے اوپر کوئی برڈن ہے کہ نہیں. نوٹ کر لیجئے 400 برس کی تجدیدی مساعی شیخ احمد سرہندی, شاہ ولی اللہ دہلوی, سید احمد بریلوی, حضرت شیخ الہند, علامہ اقبال, مولانا مودودی, مولانا الیاس, اتنی عظیم انسانوں کے کیے ہوئے کام, ان کا اب امانت تراث کس کے کندھے پر ہے؟ پھر بھارتی مسلمان نے فرض کفایہ ادا کیا, تم جاؤ بھائی, تم پاکستان بناؤ, اسلام کا بول بالا کرو. ہم پر جو بیتے گی بیت گی. انہوں نے جھیلا ہے, معاشی اعتبار سے پست, ملازمتوں میں نہ ہونے کے برابر. ان کو سننے پڑے نعرے, مسلمان کے 2 استھان, پاکستان یا قبرستان. ان کا بھی بوجھ ہمارے کندھے پر ہے. انہوں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا, انہوں نے ووٹ دیا پاکستان کو 46. نمبر 2, فکری اور روحانی اعتبار سے اس وقت پوری دنیا میں 2 عظیم شخصیتوں نے یہ گواہی دی that the intellectual and spiritual center of gravity of the Muslim world has shifted to South Asia. ڈاکٹر علی شریعتی, علامہ اقبال کے بہت ہی عقیدت مند, اور جو کچھ انقلابی جذبہ پیدا ہوا تھا ایران میں وہ شریعتی کا پیدا کرتا تھا, وہ مولویوں کا پیدا کرتا نہیں تھا. لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ اصل سینٹر آف گریوٹی جو انٹلیکچوئل اور اسپرچوئل, اٹ ہیز شفٹڈ ٹو انڈیا. یہی بات مالک بن نبی, ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل الجزائر کے گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی. یہ سارا بھی ہمارے ہی ہیریٹیج ہے نا.
ہمارے پاس ہے، اس کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے یا نہیں؟ پھر آخری درجے میں حضور کی پیشن گوئیاں، قیامت سے قبل پوری دنیا میں اللہ کے دین کا بول بالا ہو کر رہے گا، اس لیے کہ یہ محمد رسول اللہ کے مقصد بعثت کی تکمیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ کا ابھی بعثت جو ہے مکمل ہوئی نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے بھیجا تھا انہیں اس لیے کہ دین کو غالب کرے، اور بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تو جب تک پورے عالم انسانیت پر دین غالب نہیں ہوتا، آپ کا مقصد بعثت ابھی نامکمل ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ لیکن خبر دی ہے حضور نے کہ ہوگا، اور ان خبروں کے اندر بھی جیسے اقبال نے کہا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ایک عجیب شعر پچھلے دنوں جو میں تو چونکہ پورا فارسی کلام علامہ کا نہیں پڑھا ہے، دل اشتیاق، اچانک ایک نظم میرے سامنے آئی، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، قافلہ زیم وادی دور و دراز آید بروں۔ وہ جو احادیث میں خبر ہے کہ عرب میں ایک شخصیت پیدا ہوگی، اہل تشیع کے نزدیک وہ 1200 برس سے جو روپوش ہیں، ہمارے نزدیک وہ پیدا ہوں گے جیسے دوسرے مجددین پیدا ہوئے، شیخ احمد سندی پیدا ہوئے، شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے، اور وہ وہاں چھپے ہوئے ہوں گے اس وقت جبکہ عرب میں ایک آپس میں خانہ جنگی شروع ہو چکی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال کے بعد، جو میرے نزدیک شاہ فہد کے بعد ہونی ہی ہونی ہے۔ اور اس وقت ایک شخص جو ہے چھپ کر بھاگے گا کہ لوگوں کی نگاہیں ہوں گی ان پر کہ وہ لیڈ کرے ہمیں، وہ بچنا چاہیں گے، جا کر کعبے کے پردے کے پیچھے چھپ جائیں گے، تو وہاں سے نکال کر لوگ پھر ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، لیکن اس کے لیے قافلہ کہاں سے چلے گا، عربوں میں تو دم ہے ہی نہیں۔ قافلہ زی وادی، یہ وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ، اس وادی سندھ میں افغانستان بھی شامل ہے، سارے ٹریبیوٹریز جو آ رہے ہیں سندھ کے، کیا وہ افغانستان سے نہیں آ رہے ہیں؟ جہاں پنجاب سے آ رہے ہیں، دریائے ستلج ہے، بیاس ہے، اور راوی ہے، چناب ہے، اور جہلم ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ ادھر سے دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے؟ پھر یہ تمام ٹومل اور گوچی، ٹوچی اور گومل کے دریا بولان کہاں سے آ رہے ہیں؟ دونوں طرف سے یہ آ رہے ہیں، یہ وادی ہے، قافلہ یہاں سے چلنا ہے۔ اور خراسان جس کی کہ حدیث میں آئی ہے کہ جب دوسری مرتبہ جو ہے یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا تو اس کو واپس لینے والے ہوں گے، خراسان سے لشکر چلیں گے۔ خراسان آج کا افغانستان اور کچھ حصہ پاکستان کا، خاص طور پر شمالی علاقوں میں دیر مالاکنڈ ڈویژن جو ہے وہ میری تحقیق کے مطابق خراسان ہے پچھلے زمانے کا۔ ان پیشن گوئیوں میں بھی ہمارا ایک رول ہے، ان سب کے حوالے سے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اب میں تیسری بات پہ آ رہا ہوں اور مختصر کروں گا، اب بات 2 گھنٹے سے زائد آپ سے نہیں لوں گا، گویا کہ میرے پاس 17 منٹ ہے ابھی صرف۔ ہم جہاں کھڑے ہیں اس میں ایسٹس کیا ہیں ہمارے پاس؟ کوئی کام آپ کو کرنا تو دیکھنا پڑے گا نا، ایسٹس کیا ہے؟ دیکھیے، پہلا ایسٹ یہ ہے کہ بہرحال اس ملک میں دنیا کا واحد ملک ہے، واحد، جس کی کانسٹیٹیوشن میں چاہے منافقت کے ساتھ لیکن اسلام آ گیا ہے۔ یہ بات ضیاء الحق صاحب نے بالکل ٹھیک کہی تھی کہ میں جو اب قرارداد مقاصد کو دستور کے اندر لے آیا ہوں، اب کوئی مائی کا لال نہیں ہوگا جو باہر لے جا سکے اسے۔ یہ صحیح بات ہے، وجود تو ہے نا، وہ ریکوائرمنٹس بھی ہیں، تو صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے منافی چیزوں کو نکال دیا جائے تو نمبر 1 اسلامک اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن پاکستان بن سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے آج سے 5-6 مہینے پہلے وہ تحریک شروع کی تھی، اور سارا کام کر کے بھی نواز شریف صاحب کو 2 مرتبہ تو یہاں چل کر آئے تھے، 1 مرتبہ میں ان کے یہاں گیا تھا، لیکن کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے جو روکے ہوئے، بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کوئی وعدہ کیا انہوں نے، 2 مرتبہ میری موجودگی میں کہا راجہ ظفر الحق صاحب سے کہ ٹھیک ہے راج صاحب،
جنرل عبد المجید ملک نے یہاں تک الفاظ کہہ دیے کہ صاحب انہوں نے تو سارا کام کر دیا، ہم نے تو پوری کانسٹیٹیوشن کے اندر جو امینڈمنٹ کے جو الفاظ ہونے چاہیے تھے وہ بھی بنا کے دے دیے تھے کہ انہوں نے تو اپنے حصے کا سارا کام کر دیا، تو آپ کا کام باقی رہ گیا۔ تو کہا ٹھیک ہے راجہ صاحب، پھر دستور میں ترمیم کا بل لائیے، تیار کیجیے۔ وہ ترمیم کسی اور نوعیت کی تو ہوتی چلی گئی، وہ چاہے وہ اپنی جو قوت کو مضبوط کرنا، میں کہتا ہوں اب بھی اگر اللہ تعالیٰ انہیں ابھی ہوش دے دے تو قوت مضبوط ہو رہی ہے تو کر سکتی، اس کے اندر بھی تو مضبوطی کام آ سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال کچھ مایوسی سی زیادہ ہو رہی ہے کہ کوئی اس کا ارادہ معلوم نہیں ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ ہی، اور رکاوٹ بھی ہمیں معلوم ہو گئی۔ ہمارے جو ساتھی ہیں راول پنڈی کے امیر تنظیم، انہوں نے ملاقات کی تھی راجہ صاحب سے، تو ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گیا کہ میں نے کہا میاں صاحب پہلے آپ اپنے دوستوں سے تو پوچھ لیجئے، اب یہ دوست اندرونی بھی ہو سکتے ہیں بیرونی بھی ہو سکتے ہیں، اندرونیوں کی تو کوئی پرواہ انہیں ہے نہیں، اب تو کوئی بیرونی ہی دوست ہے کہ ان کی وجہ سے بہرحال، لیکن یہ پھر بھی ایک پیش رفت ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس ملک میں الحمدللہ بہت سی شخصیتوں، جماعتوں، تحریکوں، ان میں شخصیتوں میں میرے نزدیک نمبر 1 پر علامہ اقبال ہیں، اور بھی ہیں۔ ان کے مسائی کے نتیجے میں یہ تصور اب بہت عام ہے، جوانوں میں، ادھیڑ عمر کے لوگوں میں، بوڑھوں میں، کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، اس کو پوری زندگی پر غالب ہونا چاہیے، اس کی آرزو بھی ان کے اندر ہے، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کام کر بھی رہے ہیں۔ 2 خامیاں ہیں، ایک باہمی ڈیوائیڈڈ ہونا، اور ثانیاً خلط مبحث ہے ذہن میں، کیسے ہوگا یہ کام، طریقہ کار۔ البتہ یہ کہ جو موسٹ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں پازیٹیو، وہ یہ ہے کہ چاہے زبان سے ان سو مینی ورڈز وہ الفاظ یہ نہ کہیں، لیکن وہ اب تقریباً تمام جماعتیں دل میں مان چکی ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے نہیں آ سکتا، لیکن پھر ریولوشن ہو تو وہ کیسے آئے، اس پر ابھی کافی کچھ الجھاؤ ہے۔ نام لیتے ہیں پھر پیچھے کو دبک جاتے ہیں، پھر جب موقع آتا ہے الیکشن کا پھر سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پھر یہ کہ ایک دفعہ بائیک آؤٹ کرتے تو اگلی دفعہ ہم بائیک آؤٹ نہیں کریں گے، وہ وہاں پہ اپنے آپ کو رکھنا بھی چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال میرے نزدیک یہ بات کہ یہاں آرزو ہے، امنگ ہے، یہ آرزو اور امنگ پیدا ہوتی چلی گئی ہے۔ شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، جن کا خون جذب ہوا ہے پاکستان کی سرزمین کے اندر، یہ بالا کوٹ کا بشر ہے بالا کوٹ کی مٹی کے ذرے ہمارے آرزوؤں کے مزارات ہیں، ان ذروں کی ہر پیشانی پہ منقوش ہمارے عزم کے خونی نشانات۔ وہ تو اپنوں کی غداری کی وجہ سے مار کھا گئے، ورنہ واقعہ یہ ہے بہت بڑی طاقت تھی، ہے نہیں۔ آؤ تیسری شے جو ہے ایک بہت بڑی قرآنی تحریک۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا، اور مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو چھوڑنے کے باعث ذلیل و خوار کر دے گا۔ اسی کو اقبال نے خوب کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اسی کو فارسی میں کہا کہ امت مسلمہ خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی، اے تو شبنم بردمی افتندہی در بغل داری کتاب زندہی، اس کتاب کی طرف رجوع کرو۔ لیکن جس بڑے پیمانے پر رجوع القرآن کی تحریک یہاں چلی ہے اس ملک کے اندر، اگرچہ آغاز کا سہرا شاہ ولی اللہ پر ہے، پھر اس کو آگے بڑھانے میں ان کے بیٹوں نے، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین کے ترجمے، شاہ عبدالعزیز کی تفسیر، ورنہ اردو میں کون جانتا تھا قرآن، ترجمہ کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ اب بھی ایک بہت بڑی تحریک ہے، ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، مسئلہ پوچھنا ہو مولوی سے پوچھ لو، باقی قرآن پڑھ کے ثواب حاصل کرو صرف، یا پھر پکے عالم بنو، 16 علوم پڑھو، تو پھر یہ ہے کہ تم قرآن کا ترجمہ کرو۔ خیر اس کو چھوڑ دیجیے۔ آپ اندازہ کیجئے کسی کو تصور ہو سکتا تھا کہ 6 گھنٹے بھی لوگ رات کو جاگیں گے قرآن کے لیے رمضان میں؟
Could it ever be visualized? 8:30 بجے نماز ہم کھڑی کر کے اور 3 بجے فارغ ہوتے تھے. 6.5 گھنٹے، 7 گھنٹے ان میں کے وقفہ نکال کر 6 گھنٹے 40 منٹ. ویسے تو وہ 7 گھنٹے. اور پھر جو کراچی سے آتے تھے لوگ، کہاں سے آتے تھے، 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے پھر جو جاتے تھے بمشکل جا کے انہیں سحری کا وقت ملتا ہوگا. 400 آدمی، 500 آدمی. کل جو ہمارا اجلاس تھا میں 500 سے زیادہ خواتین تھیں اور کوئی 1300-1400 افراد مرد تھے، اس لیے کہ وہ جو لڈو تقسیم ہوئے تو گنتی میں آ گئے. انہوں نے منگائے تھے 1200، وہ 500 اور منگانے پڑ گئے. یہ کیا ہوا ہے؟ کیا آج خود ہو گیا؟ یہ کچھ محنتیں ہوئی ہیں، کچھ کوششیں ہوئی ہیں، اس کے ڈائریکٹ نتائج بھی نکلے ہیں. قرآن اکیڈمیز بنی ہیں، قرآن کالج بنے ہیں، انجمنیں بنی ہیں، قرآنی تربیت گاہیں ہوئی ہیں، قرآنی کانفرنسیں ہوئی ہیں. پھر انڈائریکٹ بھی ہے، فال آؤٹ بھی ہے. بہت سے لوگوں نے اس چیز کا سلسلہ ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں نے اسے اپنا کاروباری دھندا بھی بنایا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلیے اچھی بات، اچھے کام کے اوپر کمائی کر رہے ہیں. اور بعض ادارے جو بڑے اچھے تھے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں خواتین کا ایک حلقہ ہے. آپ کو اگر معلوم ہو جائے تو آپ دنگ رہ جائیں کس بڑے پیمانے پر وہاں وہ کام کر رہی ہے. اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جمعیت جب تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، انڈیپینڈنٹ ہے خاتون. ایک میاں بیوی ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں. جتنے اونچے گھرانے کی خواتین وہاں آتی ہیں، اسلام آباد کی ایلیٹ. خود ہمارے جو قرآن اکیڈمی ہے کراچی میں، وہاں جو خواتین کا جو جس قدر ہے زور شور، وہ جس طرح وہاں علیحدہ ان کا سیکشن بنا ہوا ہے، سب کچھ ہے. میں تو دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں. یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، بہت بڑا ایک پازیٹو پوائنٹ ہے. اگرچہ وقتی طور پر آپ آگے ذرا آ جائیں، جگہ بنا لیں. اگرچہ یہ کہ وقتی طور پر اب یہ کہ ٹی وی پر میری پابندی سن 82 سے لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، انڈیا جا رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں. انڈیا میں دور درشن پر بھی دکھا دیتے ہیں. ہماری قرآن کانفرنسز میں لوگ آئے ہیں یہاں پر، مولانا قاسمی صاحب، ٹیلی فون میں نے ایک دفعہ ان کو کہا آپ کے کبھی کبھی درشن جو ہے یہ دور درشن والے کروا دیتے ہیں، آپ کا ویڈیو دکھا دیتے ہیں. دور درشن وہ تو کیبل کی بات ہے جو ممبئی میں ہے. ممبئی کا نام اب ممبئی ہے، نام بھی بدل دیا انہوں نے. بہرحال یہ بھی ہماری ایک یہ رجوع جو ہوا ہے، جس کو لوگوں نے دلچسپی لی ہے، کلاسز ہوئی. یہاں پر بھی شہر میں قرآن سینٹر جو بنا ہے، اور ہمارے ڈاکٹروں میں سے بعض حضرات نے اس کے لیے محنت کی ہے. ڈاکٹر رضاوہ صاحب نے اور ڈاکٹر خواجہ صاحب نے بڑے پیمانے پر کام. اس حوالے سے یہ ایسٹس ہے جو میں نے گنوا دیے. اور آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ غنیمت ہے کہ ابھی تک پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی حیثیت سے موجود ہے. غنیمت سمجھو. اغتنموا خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. حضور نے فرمایا بیماری سے پہلے صحت کا جو وقت گزر رہا ہے غنیمت سمجھو. مصروفیت سے پہلے فرصت اگر ملی ہوئی ہے غنیمت سمجھو. بڑھاپے سے پہلے جوانی اللہ نے دی ہوئی ہے غنیمت سمجھو. اگر کہیں کوئی مفلسی آ سکتی ہے کہ آ جائے، اس سے پہلے اللہ نے اگر کوئی فراغت دے رکھی غنیمت سمجھو. موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. اس موت، اس ملک کی موت کے پہلے جو بھی ہمیں غنیمت وقت مل رہا ہے اسے غنیمت سمجھا جائے. اور اس میں اضافہ کر رہا ہوں میں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جو بونس ہمیں عطا کیا تھا. دیکھیے قائد علامہ اقبال میرے نزدیک مصور پاکستان، مفکر پاکستان، مبشر پاکستان اقبال ہے. بٹ ہی could visualize only ویسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان کا تصور بھی نہیں ان کے یہاں. 1930 خطبے میں کسی ایسٹ پاکستان کا تصور نہیں. ایٹ لیسٹ کا لفظ ضرور ہے، ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اللہ نے 2 خطوں پر مشتمل پاکستان دے دیا. بونس. ابھی وہ بونس اگرچہ ایک اعتبار سے واپس جا چکا کہ پاکستان کی آئیڈینٹی اس نے ختم کر دی، لیکن ابھی ایک آزاد مسلمان ملک تو ہے. اور میرے اپنے اندازے میں وہاں اسلام کے لیے کام کرنے کے امکانات مغربی پاکستان سے 10 گنا زیادہ موجود ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پروونشلزم نہیں ہے، ایک یونٹری گورنمنٹ ہے، ایک ہی اسمبلی ہے، نہ کوئی سینٹ کی بلا ہے اور نہ کچھ اور ہے. صوبے ہو تو سینٹ ہو رہا. نمبر 2 شیعہ سنی مسئلہ ہے ہی نہیں، شیعہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے.
بہت شاذ, they can't assert. نمبر 3, دیوبندی بریلوی جھگڑا بھی بہت ہی لوکی میں ہے. مجھے تو بڑی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے کس طرح نظر انداز کیے رکھا ہے مشرقی پاکستان کو, اور یہ بنگلہ دیش بننے کے بعد خاص طور پر مغایرت سی پیدا ہو گئی. کوتاہی ہے ہماری, ہمیں تو جانا چاہیے. میں نے آ کر یہاں تقریر کی تھی جمعے میں کہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے. جو لوگوں کو بھی اللہ نے وسعت دی انہیں بجاتے رہنا چاہیے, روابط پرسنل قائم کرنے چاہیے. سیر کے لیے وہاں چلے جائیں تاکہ وہاں کے غریب مسلمانوں کو کچھ یہ ہے کہ پاکستانی مسلمانوں کی طرف سے ظاہر بات ہے کہ جو کوئی سیاح جاتا تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچتا. اس طریقے سے ہمیں لائزال ڈیولپ کرنا چاہیے. لہذا اب چونکہ میرے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں تو میں اب صرف یہ عرض کروں گا, ان تمام میری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑو اللہ کی طرف. اس دوڑنے کے ضمن میں صرف ایک قدم کا یہاں تذکرہ کروں گا, باقی باتیں شاید میں اپنے عید کے خطبے میں بیان کروں اب, ورنہ 1 گھنٹہ اور چاہیے مجھے آپ سے. اس وقت صرف ایک بات میں نے جو نئی کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے اوپر لازم سمجھے اسے کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہونا ہے جو اللہ کے دین کی اقامت کے لیے کھڑی ہوئی ہو. میں اپنی بات نہیں کر رہا, جو جماعت آپ کو پسند ہو, آپ کو محسوس ہو کہ یہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. کوئی شخص بھی علیحدہ نہ رہے. من شذ شذ فی النار, اگرچہ میں اس کو قانونی انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں, اکیلے آپ رہیں گے. اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہد اکیلے تو نہیں ہو سکتی, نہ عقلاً نہ نقلاً. علیکم بالجماعہ, ید اللہ علی الجماعہ, انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. اکیلے رہ کر تو بات نہیں بن سکتی. کوئی جماعت بھی ہو, جماعت اسلامی ہو, کوئی اور جماعت ہو جو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کر رہی ہو, اگرچہ اس کے پاس کرائیٹیریا ہیں, اس میں کیا ہونا چاہیے یہ میں انشاءاللہ عید کے خطبے میں چیزیں رکھوں گا تفصیل سے. لیکن ہر شخص یہ سمجھ لے کہ میرا فرض ہے, میری توحید مکمل نہیں جب تک کہ میں اس کے لیے اپنا تن من دھن نہیں لگا رہا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. میرا رسول کا جو قرض میرے کندھے پر ہے وہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ میں اپنا تن من دھن اس کام میں نہ لگا دوں. نوع انسانی کے جو حقوق مجھ پر ہیں اس کا کوئی حصہ میں ادا نہیں کروں گا اگر میں نے اپنا تن من دھن اس لیے نہیں لگایا کہ اسلام کا عادلانہ نظام عدل جو ہے, نظام سماجی اور سیاسی, وہ قائم ہو. لہذا تلاش کیجئے, جو اندہ یا بندہ اللہ دے آپ کو, کوئی جماعت دے جس میں بھی سمجھے شریک ہو جائیں, کام کریں, لیکن کان کھلے رکھیں, آنکھیں کھلی رکھیں, دماغ کو کام کرنے دیں. اگر اس سے بہتر نظر آئے اس کو چھوڑ دیجیے, اس میں چلے جائیے. بٹ وائی ٹو ویٹ؟ کوئی نبی کی جماعت تو ہے نہیں کہ کسی کو نبی ماننا ہے کہ ایک دفعہ اس کو مان لیا تو پھر اگر نکلے تو کافر ہو جائیں گے, یہ تو نہیں ہے. کوئی بھی جماعت ہے, سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے دین کے خادم ہیں, محمد کے امتی ہیں. کسی کو چوز کیجیے لیکن شامل ہو کر, اور لیکن عصبیت اور تعصب کا پردہ حائل نہ ہونے دیں کہ اب یہ میری جماعت نہیں. ہمیں کام کرنا ہے, اگر اس سے بہتر کوئی پروگرام ہے, اس سے بہتر کوئی جماعت, اس میں جائیں گے. ورنہ تو ہم اپنے سنسیئر نہیں اپنے مقصد کے لیے محسوس کرتے ہوئے بھی کہ بہتر کام ہو سکتا ہے وہاں, آپ وہاں نہیں جاتے تو یو آر ناٹ سنسیئر. اس کے لیے یہ ہے کہ ہر شخص سمجھے کہ یہ اس کا اپنا فرض عین ہے, فرض عین. اور یہ لفظ اس لیے میں کہہ رہا ہوں, دیکھیے گئے گزرے دور میں بھی ہم سمجھتے ہیں نماز فرض عین ہے تو پڑھتے ہی ہیں نا, چلیے گنڈے دار پڑھتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. اور جو نہیں پڑھتا اسے احساس تو ہوتا ہے کہ میرے دین میں کوئی کمی ہے, کوتاہی ہے. بدقسمتی سے اس کا معاملہ فرضیت کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے. فرض نہیں سمجھتے, اب اعلیٰ کام ہے, عمدہ کام ہے بہت, لیکن یہ کہ حقیقت میں یہ فرض عین ہے جس پر دار و مدار ہے باقی عبادات کے قبول ہونے کا. میری آج کی گفتگو کا لباب یہ ہے, مخلصین لہ الدین اگر نہیں ہے تو نہ دعا دعا ہے, نہ عبادت عبادت ہے. اور اس کا کفارہ یہی ہے کہ تن من دھن لگایا جائے, اس نظام کو ذہناً تسلیم نہ کیا جائے, اس میں پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کی جائے, بلکہ اس کے خلاف بغاوت, اس کی جد و جہد کی جائے. اس کا منہج عمل کیا ہے وہ بھی علیحدہ بات ہے, لیکن یہ عزم ہو جانا اور اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت میں شمولیت, اور پھر یہ کہ اس کے بعد بھی مزید غور و فکر جاری رہے, جہاں بہتر جماعت ملے اس میں شرکت کر لی جائے. باقی انشاءاللہ اسی کا تسلسل میرا جو ہے وہ عید میں اگر اللہ نے صحت دیے رکھی تو اس میں بھی چیزیں بیان کروں گا. اب
معه وثم عبد به شبب